بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ مصادر اور مراجع کی اہمیت شرعی علوم میں اصل موضوع انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا باذن اللہ۔ تو وہ جو سوال تھا کہ تاریخ اسلام میں، اسلامی تاریخ میں باضابطہ ایک مستقل مکتبہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا جو آخری دور ہے، تابعین میں بالخصوص جو تابعین کے بعد کا جو دور ہے محدثین کا، انفرادی مکتبے بہت تھے، بڑے بڑے مکتبے۔ رہائش کے لیے ایک گھر ہوتا تو کتب خانہ مستقل ایک ان کا گھر ہوتا۔ ایسے بہت سارے علماء کی تاریخ میں ہمیں بات ملتی ہے، لیکن مستقل جیسے ایک مکتبہ عامہ، اجتماعی طور پر کسی ادارہ حکومت کے ماتحت میں ایک بڑا مکتبہ عامہ، ورنہ انفرادی طور پر گھروں میں کتابوں کی کمی نہیں تھی، انفرادی کتب خانے بہت تھے۔ رجال کو اگر آپ پڑھیں گے، علم الرجال، شخصیات کو، وہ قدیم آپ دیکھیں گے کتابیں ان کی عام زندگی تھی، گھر میں ساز و سامان اتنا نہیں ہوتا تھا جتنی کتابیں ان کے پاس ہوتی تھیں، لیکن ایک اجتماعی مکتبہ ہوتا ہے ایک حکومت کی طرف سے، ایک ادارے کی طرف سے۔ تو یہ ایسا باضابطہ ایک مکتبہ کس کا رہا ہوگا، کس نے اس کی تاسیس کی، آپ کے علم میں ہے؟ ایک منٹ میں آؤں گا ایک منٹ جی۔ ہاں ان پر تو جرمانہ بھرنا پڑے گا ان کو، انعام نہیں۔ کہاں دیکھا آپ نے؟ کہاں سے معلوم حاصل کیے؟ آئیے مرجع ادھر آئیے، سامنے آئیے، آئیے سامنے ادھر آئیے۔ ہاں، کہاں سے سنے آپ؟ کس استاد سے؟ جی، آپ سے معلوم کیا شیخ انہوں نے؟ آپ سے معلوم کیا انہوں نے؟ دارالعلم، دارالحکمہ، آپ نے بتایا ان کو؟ چلو بیٹھو تاکہ بات سامنے سامنے ہو جائے۔ ہاں، اور 237 ہجری میں کیا ہوا؟ کنہوں نے؟ بات واضح نہیں ہو رہی۔ القواریین، اچھا، اور اچھا کیا مکتبہ تھا وہ؟ زید کو انعام دیں گے انشاءاللہ، زید کو انعام دیں گے انشاءاللہ جی۔ ہاں چلیے آپ جی۔ ہاں، بنو امیہ میں بہت کچھ ہوا ہے۔ لائبریری کا کیا ہوا ہے، مکتبے کا؟ ایک بولیں صاف واضح۔ بغداد میں نہیں، رہنے دیں، بات واضح نہیں ہو رہی، کوئی ایک اٹھ کے بولیں واضح لفظوں میں، صاف لفظوں میں۔ بغداد میں جی، کس نے قائم کیا؟ چلیے، تو 2 مکتبوں کا میں نام بولتا ہوں آپ کو۔ ایک مکتبہ وہ ہے جو زید بن سعود نے کہا، دارالحکمہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ اب شاید نہیں معلوم ہوگا آپ کو، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک عام حکمران نہیں تھے، بہت علم دوست، وہ اکیلے نہیں، ان کا پورا خانوادہ بہت علم دوست۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، چاہے آپ بنو امیہ لے لو، آپ چاہے وہ بنو عباسیہ لے لو، اس دور میں مسائل بہت رہے ہیں، علم کی جو خدمت ہوئی ہے داد دینی پڑے گی، مبارکبادی کے مستحق ہیں دونوں حکومتیں، ہر طرح سے عروج علم کے لیے، ہر باب میں
مسائل بہت رہے ہیں لیکن ہر باب میں علم کے لیے بہرحال مواقع بہت تھے. تو جیسے آج سعودی حکومت ہے, حکومت سعودیہ, اللہ اسے دائم قائم رکھے ان اصولوں پر جن اصولوں پر وہ قائم ہوئی ہے. اس کی سب سے کئی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی علم کے مواقع فراہم کرتا ہے, بہت بڑے پیمانے پر. اب تصور بھی نہیں کر سکتے اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کیا. تو یہ جو حکمرانوں کا اس میں بہت بڑا دخل رہتا ہے, ان کی دلچسپیاں, ان کی آزادی دینا, ان مواقع فراہم کرنا, یہ سب کچھ. تو دارالحکمہ بنیادی طور پر مورخین بتلاتے ہیں, اسلامی مورخین, مسلم مورخین, کہ یہ بہت ہی قدیم مکتبہ تھا اور نادر کتابیں تھیں اس میں بڑے پیمانے پر, اور اجتماعی طور پر خوب اس سے استفادہ کیا جاتا تھا. 193 ہجری سن وفات ہے ان کا, ہارون رشید کا رحمۃ اللہ علیہ, بہت علم دوست بادشاہ. یہ تو مشرق کا تھا. مغرب کا کوئی مکتبہ آپ کے علم میں ہے؟ مغرب کا, مغرب کس کو بولنے معلوم ہے؟ یورپ, اندلس وغیرہ کو, ہاں, اسپین. تو یہاں کا کوئی مکتبہ آپ کے علم میں ہے؟ جی بولیے, سب احاطہ آ جاتا اس کا. کوئی مکتبہ معروف, یہ آپ کسی سے نہیں سنا زید؟ یہ آپ کسی سے نہیں سنا؟ جی بولیے. ہاں آپ کے علم میں ہے؟ نہیں ہے. ہاں نہیں, اندلس کا کون سا مکتبہ؟ مکتبہ قرطبہ. قرطبہ بہت علم کے آماج گاہ, بڑے بڑے علماء قرطبہ کے. ہمارے پاس یہاں بڑی مقدار میں کتابیں ہیں اور ہر فن کی کتابیں ہیں. نہیں سنیے, نہیں سنیے, آوازوں کو رہنے دیجیے, وہ ان کی زندگی ہے یا ہماری زندگی ہے, سمجھ رہے نا. یہاں دھیان دیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی. ہم کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے مان لیجیے کہ ہم پر بھی کوئی آ جائے, پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کو کچھ ہوا کیا. اتنا جنون رہنا چاہیے اس میں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو توجہ نہ دیجیے, کچھ فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. چلیے, تو ایک ہے مکتبہ قرطبہ مغرب کا, بہت معروف, بڑے بڑے علماء. میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں ایسی ایسی کتابیں ہیں, نادر کتابیں, بڑی بڑی مراجع کی مصادر, جو قرطبہ کے علماء نے لکھا ہے بڑے پیمانے پر. تو بہرحال مکتبہ قرطبہ اموی دور میں وہاں قائم ہوا تھا, اندلس میں. چلیے انشاءاللہ ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں, وقت کم ہے ہمارے پاس. مراجع اور مصادر کی اہمیت, علوم شریعہ میں مصادر اور مراجع کی اہمیت, یہ ہمارا موضوع ہے. بنیادی طور پر مصادر اور مراجع یہ دو لفظ بہت استعمال میں آتے ہیں. شاید آپ میں سے کوئی ہو جو نہ سنے ہوں, ایسا ہے؟ نہیں, سب سنے ہیں نا. مصادر مراجع, علم دنیا سے تعلق ہو تو مصادر مراجع عام لفظ ہے, عام لفظ مراجع مصادر. آپ میں سے کوئی فرق بتلا سکتے ہیں, دقیق فرق مصادر اور مراجع میں کیا فرق ہے؟ اچھا خاصا انعام دیں گے انشاءاللہ. مصادر اور مراجع میں کیا فرق ہے؟ آرام سے سوچ کے بولے, آرام سے. جی, مصادر اور مراجع میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگ بولیں گے نہیں ہم سادی زندگی گزارتے ہیں, ہم ایسے فرق میں نہیں جاتے, سب ایک ہی چیز ہے. تو الگ چیز ہے, لیکن فنی طور پر ہاں بولو. دوبارہ بولو. اصل اور مرجع, چلیے ایک اور کوئی بات ہے آپ کے پاس, یا آپ یہ کہیں گے کہ جو انہی کی بات جو ہے زیادہ صحیح ہے, یا آپ بولیں گے نہیں کچھ اور بھی بات ہے؟ جی ہاں چلیے بولیے. ہاں وہی بات ہے. اصل میں مراجع اور مصادر میں بنیادی طور پر استعمال میں کوئی فرق نہیں کرتے. استعمال میں جیسے بولیں گے سب مراجع مصادر ہیں ایک ہی لفظ میں, لیکن جب ایک بنیادی طور پر فرق کرنا چاہیں, بالکل بنیادی طور پر, تو کم و بیش ایک قریب تک وہی معنی تھا جو منصور نے کہا. ان کو انعام دیں گے, اچھا خاصا انعام انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. یہ مصادر
مصدر سے، یعنی اصل جہاں سے آپ کو ملتا ہے، اصل علم، جیسے قرآن مجید پورے علوم شرعیہ کا مصدر، احادیث کتب ستہ مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے مسند اسحاق ابن راہویہ ہے، مسند طیالسی ہے، یہ سب مصدر اصل، انہوں نے اصل میں کام کیا، اپنی سند سے وہ ساری چیزیں انہوں نے احادیث بیان کی، جو اس حدیث کے لیے یہ سب کتابیں مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کتابیں نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے، یہ مصدر ہے، یہ 1200 سال قدیم، کتنا 1200 سال قدیم۔ اب امام بخاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحیح بخاری ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ بہت ساری احادیث امام مالک کے طریق سے لاتے ہیں علیہ الرحمہ، تو جزوی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری کے لیے امام مالک کے الموطا مصدر کا درجہ رکھتا ہے، اس ایک حدیث جزوی طور پر، سمجھ رہے ہیں آپ یہ باریک فرق؟ یہ چیز جیسے مشکات ہے، مرجع کی حیثیت ہے اس کی، وہ اصل مصدر نہیں ہے، اس میں جو احالے ہیں، حوالہ جات ہیں، وہ آپ کو مصدر تک پہنچاتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ وغیرہ۔ فرق سمجھ میں آیا موٹا موٹے انداز میں آپ کو؟ عقیدہ واسطیہ اسماء و صفات کے باب میں وہ مرجع ہے، اس کتاب کے مصادر کیا ہیں وہ الگ ہی ہیں، جو وہاں نیچے رکھے ہوئے ہیں، نیچے سے اوپر والی لائن میں شرح اصول اعتقادی اہل السنہ والجماعہ، ابو بکر الخلال کی السنہ، احمد بن حنبل کی السنہ، ان کے فرزند عبداللہ کی السنہ، اسی طرح سے ابن ابی عاصم کی السنہ علیہ الرحمہ۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں جو اس دور میں انہوں نے اپنی اسانید سے وہ سارے عقیدے کے مباحث جمع کیے، یہ سب مصادر ہیں، انہی کو رکھ کر کے ایک جز کو لے کر کے اس کی پوری تفصیلات کو جو بیان کی ہیں اس کو مراجع کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ توحید الوہیت کے باب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کتاب و توحید خاص درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح سے، لیکن وہ مصادر اور ان کی حیثیت، ان کا درجہ مرجع کا درجہ رکھتا ہے، یہ ایک جو باریک فرق رکھتے ہیں وہ، ورنہ عام استعمال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب دیکھو ویکیپیڈیا جو ہے نیٹ پہ ہر چیز سے متعلق، انگریزی زبان کا مجھے نہیں معلوم ہے، عربی زبان کی اگر بات کریں، آپ کوئی بھی معلومات کا کوئی بھی حصہ آپ لے لو، نیچے ان سارے معلومات کے دو شقیں آپ کے سامنے آتی ہیں، ایک مصادر ایک مراجع، دو چیزیں الگ الگ کرتے ہیں۔ اس پورے موضوع کے مصادر کیا ہیں، اس کا عنوان الگ، اس کی کتابیں کے حوالے الگ، اس موضوع کے مراجع کیا ہیں اس کی نیچے کی لائن میں وہ مستقل الگ، مستقل عنوان کے ساتھ، آپ کچھ بھی چکر لے سکتے ہیں آپ کسی بھی موضوع سے متعلق، تو باریک فرق رکھا جاتا ہے اس باب میں، ورنہ عمومی طور پر استعمال میں ایسا فرق نہیں رکھتے، ایسا نہیں کہتے کہ اس موضوع کے مصادر لاؤ، اس موضوع کی مراجع لاؤ، ایسا نہیں کہتے، یہ مصادر ہیں، یہ مراجع ہیں، یہ عقیدے کے باب میں، یہ تفسیر کے باب میں مراجع اور یہ مصادر، ایسا فرق نہیں کرتے علمی دنیا میں، عمومی لفظ مصادر و مراجع، لیکن جہاں باریک فرق کرنے کی بات آتی ہے وہاں ایسے بتلایا جاتا ہے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ جی چلیے، آپ کا انعام جو ہے انشاءاللہ دیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ ایک طالب علم کے لیے کتابیں بالخصوص مراجع مصادر بہت معنی رکھتے ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں بہت افسوس ہوتا ہے، یعنی عامت الناس کو چھوڑیے، ان کا انحصار ہم پر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان کو بولتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں فضیلت کی سند ہوتی ہے، لوگوں کے پاس ہمارا مقام صاحب علم کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھرانوں میں، ہماری ذاتیات میں، ہماری انفرادیت میں کتابوں کی بڑی کمی ہوتی ہے، بہت تقلیل، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ کئی اسباب میں سے، جیسے ایک بڑا سبب اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہونا، ایک بڑا سبب نعوذ باللہ من ذالک، مادیت کا غلبہ، کھانے پینے کا، پیسوں کے جمع کرنے کا،
دنیاوی موج مستی کا جو جنون ہے اور عام لوگوں سے جو مروبیت ہے، یہ بھی ایک سبب ہے. صرف یہ ایک ہی سبب نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، وہ ایک ہی وجہ نہیں ہو سکتی، یہ دیگر سبب ہیں جو خارجی ہیں. تو ان سارے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب والعیاذ باللہ جدید ٹیکنالوجی، اس کا استعمال ضروری ہے، بلکہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس کے استعمال کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم المکتبۃ الشاملہ سامنے رکھ لیں اور کوئی حدیث معلوم کرنا ہو تو فوراً ایک لفظ ڈال دیں اور جہاں سے وہ نکل کے آ جائے گا، پھر دیکھ لیں گے ہم سنن ترمذی میں یا ابن ماجہ میں فلاں میں اور فوراً ہم لے لیں. رجال سے متعلق، عقیدے سے متعلق، فقہ سے متعلق کسی کا فتویٰ معلوم کرنا ہو، آپ لفظ ڈال دیں، نیٹ سے آپ کو وہ معلومات 100-2-3 لائن میں آ جائیں گے، آپ معلوم کر لیں. وہ علم قرار نہیں پاتا ہے دل میں، اس میں تمکن نہیں رہتا ہے، اس میں یکجہتی اور یکسوئی کبھی نہیں آ سکتی. ڈاکٹر عبد القیم ابن عبداللہ الخضیر نام سنے آپ لوگ؟ عالم عرب کے بہت بڑے عالم دین، چھوٹی موٹی کئی کتابیں ان کی، صحیح بخاری فتح الباری پر بھی ان کی تحقیق آئی ہے سامنے. ان کا ایک درس سن رہا تھا میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک قاعدہ بتایا انہوں نے کہ ما اخذ بسهولہ یفقد بسهولہ. جس چیز کو، علم کو آپ جتنی آسانی سے ہلکے انداز میں لینا چاہتے ہیں اتنے ہی علی الفور آپ کے پاس سے نکل جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا. ہم کو کوئی ضرورت پڑی، ہم سے کسی نے پوچھا، ہم نے فوراً چیک کیا، بول دیے ہم نے، وہ علم اتنا ہی جلدی ہمارے سینے سے نکلے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر ہمت نہیں ہوتی، وہ جیسے کسی رسالے کو کھول لیے، پڑھ لیے، اس میں وہی بول دیے، وہی اتار لیے، وہی لکھ لیے، کسی نے بنا کے دے دیا وہی کر لیے. وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں، ان کو علم اور صاحب علم نہیں کہہ سکتے، ان کے کام کو آپ علمی کام نہیں کہہ سکتے. آپ ایک ٹیپ ریکارڈ کی طرح وہ، یا بس ایک اس طرح کے آلات کی ذرا، آلات کا جو کام ہوتا ہے بس وہ کام ہے ان کا. ان سے کوئی کام کروا لے رہا ہے، یہاں سے وہاں کام منتقل ہو رہا ہے، بس وہ اپنے آپ میں صاحب علم نہیں کہلا سکتے. ہم کو ایسے نہیں بننا چاہیے. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے اصل کتاب ہاتھ میں لیں، اصل کتاب کی ورق گردانی کریں، اصل تک پہنچیں. وہ جس کا حوالہ دیے ہیں اس حوالے تک جائیں، وہ کھول کے دیکھیں. آپ کسی راوی سے متعلق مثال کے طور پر ایک کتاب، یہاں حدیث کے طلبہ نہیں ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو، کتاب الجرح والتعدیل، اس میں سینکڑوں روات کے نام ہیں. شاملہ میں ڈال دیا آپ، مان لیجئے کہ محمد ابن اسحاق، آپ کو آ جائے گا اس میں اچانک محمد ابن اسحاق، آپ لے سکتے ہیں اس نام کو. لیکن آپ کو کتاب دے دی جائے محمد ابن اسحاق ڈھونڈ کے دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے مصنف کا منہج کیا ہے. مصنف صرف محمد اور حروف الہجا کا خیال نہیں کرتے، ساتھ میں والد کے نام کے ساتھ خیال کرتے ہیں. یہ ایک فنی چیز ہے. جب تک آپ کتاب کھول کے آپ نہیں ڈھونڈتے، وہ طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، آپ استفادہ نہیں کر سکتے. آپ یہ سب چیزیں جاننے کی ضرورت ہے. اس میں قصور ہے تو جدید آلات اس کی ایک ضرورت ہے. ایک وقت کے لیے ایک دم آخری درجے کی بات ہو، فوراً آپ کو دیکھنا ہو، تب اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن زندگی کا مشغلہ، کل سرمایہ اگر ہمارا وہی ہو تو پھر ہمیں کسی طور پر بھی عالم، طالب علم، ایسے مبارک القاب ہمیں نہیں مل سکتے. اچھی بات ہو جائے گی آپ کو. تو مصادر اور مراجع کی یہ اہمیت ہے. ہم عمومی طور پر جب سے شعور آیا ہے، جب سے شریعت کو پڑھتے آ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، ایک نقطہ ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ قرآن سارے علوم کا منبع ہے. ہر چیز کی اصل قرآن ہے. قرآن میں بہت ساری چیزیں اشارات میں بیان کر دیے جاتے ہیں اور اس کو رکھ کر کے پھیلا دیا جاتا ہے. 10-10 20-20 جلدوں میں کتاب آ جاتی ہے ایک نقطے کو لے کر، اشارے میں، وہ بھی واضح نص کو لے کر کے نہیں، ایک اشارے میں بین سطور سے کوئی آپ اخذ کر لی اور آپ نے اسے پھیلا کے لکھ دیا. تو مراجع اور مصادر کی جو اہمیت ہے، کیا اس کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر قرآن میں ہے؟ اس کی اصل موجود ہے؟ آپ میں سے کوئی بول سکتے ہیں؟ انہیں اچھا خاصا انعام دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. سوال دوبارہ کروں. یعنی قرآن مجید سارے علوم کا منبع ہے، مصدر ہے، اصل مصدر، اصل وہی تو وہی ہے نا، اسی سے سارے علوم القرآن پر جو کتابیں آئی ہیں آپ گنتی کر کے دیکھیں کتنی ہیں. اللہ اکبر. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم چاہیے، واقعتاً چاہیے. ہاں، عام آدمی کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے کیا؟ تو ہاں، نہیں ہے.
لوگوں نے دونوں کو سمجھا نہیں. جیسے کچھ حلقے کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, اتنے علوم کی ضرورت ہے, وہاں ان کی نادانی ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں, سب پڑھ لو, وہ ان کی نادانی ہے. علوم کی ضرورت ہے لیکن اصل پیغام کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت نہیں. غیر مسلم بھی پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے, لیکن اس کے پورے مقصد کو لینے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے کیا, اور ہے, اور زندگی لگانے کی ضرورت ہے اس پہ تمکن حاصل کرنے کے لیے. تو کیا مراجع اور مصادر کسی بھی فن کا جو اصل جو معاملہ ہوتا ہے, اصل جو مصدر ہوتا ہے, اس کی اہمیت پر دلالت کرنے والی کوئی بات, کوئی چیز کیا قرآن سے بھی ہے؟ قرآن سے بھی وہ اشارہ ملتا ہے واضح نص کی شکل میں یا اشارے کی شکل میں یا کسی بھی پیرائے میں؟ جواب نہیں معلوم ہو تو بولتے جانا, سوال واضح نہیں ہے, سوال واضح نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے نا؟ جی جی بصوت جہوری, ہاں, تبیانا لکل شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء. جی چلیے, اور یہ عمومی بات ہے, اس میں آپ ہر موضوع لا لے سکتے ہیں. بالضبط میں اس موضوع سے متعلق بول رہا ہوں, مراجع مصادر. اس آیت میں آپ کچھ بھی کر لے سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کہے تو بول سکتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. یہ تو عمومی بات ہو گئی. لیکن اگر آپ سے کہیں کہ اسی ایک چیز کو لے کر کے بتلائیے صاف لفظوں میں, تو اس کے لیے کون سی آیت ہوگی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرأ وربک الاکرم. کون لکھتے ہیں؟ بعض علماء, مطلب کون بالضبط کوئی بول سکتے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہونا. جی نہیں, میرا سوال شاید واضح نہیں ہوا آپ پہ. میں دنیاوی علوم کی بات نہیں کر رہا ہوں. علوم شرعیہ میں مصادر و مراجع کی کتنی اہمیت ہے, آیات قرآنی سے ثابت ہے کیا؟ جی نہیں ثابت ہے یا نہیں معلوم ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو قرآن اور حدیث کی طرف جاؤ, یعنی اصل مصدر کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان فتثبتوا, یعنی اصل مرجع کی طرف جاؤ آپ, اصل مصدر کی طرف تحقیق کرتے ہوئے. جی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. جی ہو گیا. چلیے, ایک عجیب نکتہ ہے, اللہ جزائے خیر دے شیخ عبدالعزیز کو حفظہ اللہ. ایک کتاب ہے اسالیب المجرمین, کہاں ہے؟ دیکھو, یہ جو کتاب ہے اسالیب المجرمین, میرا جو ابھی مقالہ تھا اس کے لیے منگوایا تھا میں یہ, اس موضوع کی نادر کتاب, یعنی اس موضوع کے لیے یہ مرجع, اسالیب المجرمین کے لیے یہ کتاب مرجع. اس کے مصادر کیا ہیں؟ وہی قرآن, کتب ستہ, دیگر احادیث کی کتابیں, دیگر اصولی کتابیں, وہ. لیکن اس موضوع کی یہ مرجع کی کتاب ہے اسالیب المجرمین. ابھی اسی دور کے باحیات ہیں مصنف. انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے, سبحان اللہ. صفحہ نمبر 280. اسالیب المجرمین, مجرمین یعنی کفار, مشرکین, منافقین, کذابین, انبیاء کا استہزاء کرنے والے. اور مجرم ایک عمومی لفظ ہے, اس کے دائرے میں سب آ جاتے ہیں. ان سب کا گفتگو کا, استہزاء کا, تکذیب کا, یا نہ سننے کا, اعراض کرنے کے کیا کیا اسالیب ہو سکتے ہیں, سب عجیب انداز میں انہوں نے اس کا جو یہ کیا ہے. اگر آپ اس کے موضوعات پڑھ کے دیکھو, آپ واقعتاً بولیں گے بڑا مبارک عمل ہے, بڑا عظیم کام ہے. پچھلے سابق میں ایسا کام نہیں ملے گا آپ کو. میں آپ کو ہمیشہ بتاتے رہتا ہوں, ایسے کچھ کام ہونے چاہیے. آپ ڈھونڈنے والا ڈھونڈتے رہ جائے کہ سابق میں کسی نے کام کیا ہے کیا, یہ ایسا ہونا چاہیے.
جس نے کیا ہو آپ بھی وہی کریں، ایسا نہیں ہونا. ایک ایسا کام ہونا چاہیے جس میں آپ کو سبقت کرنے کا موقع ملے، ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جیسے انہوں نے اس موضوع سے متعلق ابن عبداللہ المسند حفظہ اللہ، یہ چین بھی گئے تھے، یہ چین بھیجا گیا تھا ان کو. الصین و یاجوج و ماجوج کتاب لکھی انہوں نے، تقریباً 300 صفحے کی. وہ سب سے پہلے ان کی وہی کتاب پڑھا تھا میں. تو چین گئے تھے، چین کے پورے حالات بیان کیے، کیسے عجیب عجیب حالات ہیں وہاں کے مسلمانوں سے متعلق سب. اس میں انہوں نے لکھا کہ انبیاء پر جو اتہام باندھا جاتا تھا کئی طرح سے، اس میں سے ایک اتہام یہ بھی تھا انبیاء پر کہ اتہامہم بالتلقی من مصادر مجہولہ. کیا مطلب اس کا؟ انبیاء علیہ السلام، التلقی کے معنی کیا ہیں؟ کسی سے علم لینا. فتلقى آدم من ربہ کلمات. التلقی عموماً سن کر لینے کو بولتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام پر ایک اتہام یہ بھی تھا کہ یہ جن سے علم لے رہے ہیں، ان کا جو التلقی ہے، یہ اس کے مصادر مجہول ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں نہیں معلوم. انبیاء علیہ السلام کا علم لینے کا جو مصدر ہے، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ حدیثوں میں آتا ہے کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں نا، ان کے مصادر مجہول ہیں، نہیں معلوم کہاں سے لے رہے ہیں علم، ان سے پوچھو نہیں معلوم. ایک صاحب درس دے رہے تھے ایک حلقے کے، ایک جماعت کے. ان سے درس کے بعد ممبئی میں تھا میں، تقریباً 2007 کی بات ہے غالباً. ان سے میں پوچھا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، ان کا بھولا پن، ان کی سادگی تھی، وہ سبحان اللہ اس سے نہیں ہونی چاہیے دین کے بارے میں. کہا کہ کیلنڈر میں پڑھا تھا اس حدیث کو، کیلنڈر پہ لکھی ہوئی تھی حدیث وہ، تو گویا کہ ان کا مصدر وہی ہے، ان کا وہی ہے، ان کی حد اتنی ہی تھی. تو اس طرح سے علم ضائع ہو جاتا ہے، علم کی قیمت کم ہو جاتی ہے. ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. علی وجہ البصیرہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. بصیرہ کے معنی معلوم ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بصیرہ اعلی درجات العلم. مدارج السالکین ان کی کتاب ہے، مدارج السالکین، مدارج ہر ایک کا ایک مدرج، درجہ بدرجہ. تو البصیرہ اعلی درجات العلم. هذه سبیل ادعو الی اللہ علی علم، علی حق، علی معرفہ، علی دلیل. ایسے الفاظ نہیں کہے گئے علی برہان نہیں، بلکہ علی بصیرہ، اس لیے کہ بصیرہ سب سے اعلیٰ درجے کا علم. تو ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے مصادر واضح ہوں، صاف لفظوں میں ہم بولیں کہ یہ کتاب، اس کی مصنف معروف، کتاب کی طباعت معروف، کتاب کا موضوع معروف، اہل علم پوری دنیا میں جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، اتنی وضاحت کے ساتھ. قرآن ہمارا مصدر ہے علم کا، صحیح بخاری، صحیح مسلم. اس پہ کوئی نکیر کرتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ مطعون ہو جاتا ہے، وہ جو نگاہ میں آ جاتا ہے. صحیح بخاری کی وہ مقبولیت، ہمارا اتنا واضح مصدر. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ کتابیں، میں آگے بتلاؤں گا، کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مصنف کون ہے، کہاں سے آئی، کچھ بھی نہیں معلوم، مصدر مجہول. تو انبیاء پر، بالخصوص اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اتہام یہ تھا کہ آپ جو باتیں پیش کرتے ہیں آپ کا مصدر کیا ہے، آپ کا مصدر مجہول ہے. یہ الزام تھا ان کا، کفار کا. قرآن میں اس موضوع سے متعلق کوئی آیت ہے آپ کے علم میں؟ احسنتم جی. سورہ فرقان میں ایک آیت ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا الا افک مفترا واعانہ علیہ قوم آخرون. سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد کیا ہے؟ فقد جاؤوا ظلما وزورا. اس کے بعد کیا ہے؟ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. یہ اساطیر الاولین ہے، اکتتبها، محمد نے لکھ لیا ہے اس کو علیہ السلام، وہی صبح شام پڑھ کے سناتے ہیں. جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ قل انزلہ اللہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اس نے صاف لفظوں میں اس کا مصدر بتلایا گیا، کیا مصدر ہے اس کا. ابھی آپ نے جو آیت پڑھی سورہ نحل کی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. قرآن نے قرآن کے مصدر کو بیان کیا، کس کی طرف سے؟ انزلہ بعلمی، اللہ نے اپنے علم سے بیان کیا، نازل کیا. کس زبان میں ہے، کس کے واسطے سے آیا ہے؟ علمہ شدید القویٰ. کیا کیا الفاظ، اللہ اکبر. وما صاحبکم بمجنون، سورہ تکویر کا آخری حصہ.
تو قرآن سے متعلق جو ہے اتنی وضاحت کے ساتھ جبرائیل کے پورے اوصاف سب اتنی وضاحت کیوں بولی قرآن کا مصدر بیان کیا گیا کہ یہ مصدر کس درجے کا ہے. اصول تفسیر میں پڑھا نا آپ نے خامس کے مادے میں کہ اللہ نے نازل کیا, کس زبان میں نازل کیا, فرشتے کے اوصاف جبرائیل کے علیہ السلام, اس میں کسی طرح کی آمیزش نہیں, کوئی درار تضاد نہیں, اور محفوظیت دیکھو اس کی, سب بیان کیا گیا. کیوں؟ مصدر واضح کیا گیا. مصدر ہی آپ کا واضح نہیں ہے تو پورا دن چوپٹ ہو جائے گا. تو اس آیات کو رکھ کر کے انہوں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ انبیاء پر ایک اتہام, اور ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے پاس مصادر واضح. دیگر ادیان میں وہ دم خم کیوں نہیں ہے, وہ ہم کو نہیں, اپنوں کو ہی کیوں نہیں منوا سکتے, کیوں مطمئن نہیں کر پا رہے؟ مصادر میں وہ دم نہیں ہے, وہ پیش نہیں کر پاتے کہاں سے ہمارا مصدر ہے, کون اصل قائل ہے, اصل قائل کا اصل سامع کون تھا, کون کاتب تھا, کس نے قلم بند کیا, رتی برابر بھی سے تحریف نہیں ہوئی ہے کیا زمانے کی رفتار کے ساتھ؟ کوئی ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. سبحان اللہ العظیم. تو یہ ہمارا جو مصدر ہے نا یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کہاں سے, ہم معلومات لے رہے ہیں کہاں سے. چھوٹے پیمانے پر آپ ایک صفحے کا مضمون لے رہے ہیں, آپ کے مصادر میں دم ہونا چاہیے, اصل کی طرف جا کے لینا چاہیے آپ. پھر آپ کسی کا سنے لکھ لیے, کسی کا دیکھ کے لکھ لیے, ہو سکتا ہے اس نے غلط لکھا ہوگا, آپ اصل مصدر کی طرف نہیں گئے آپ. تو اصل مصادر ہمارے بالکل واضح ہونا چاہیے. اچھا چلیے, یہ تو قرآن کی آیت سے. حدیث سے کوئی مصدر سے متعلق کوئی حدیث میں کافی ڈھونڈا, مجھے نہیں ملا. مجھے البتہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے آیت سے متعلق میں نے کہا کہ یہ ان کا احسان ہے, فضل ان کی طرف جائے گا, لیکن حدیث سے متعلق مجھے کہیں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا وہ باذن اللہ تعالیٰ. جی آپ کے علم میں تو کوئی بولیے, میں واقعی بہت بڑا انعام دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. حدیث میں کسی مصدر کی اہمیت پر کوئی چیز دلالت کرتی ہو. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ نے میرے علم میں ڈالا بول کر, یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ دنیا کے سامنے آئے گی. کوئی ہے تو دکھا دے, کسی نے اس سے پہلے کہا ہو تو یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو چلیے حدیث کا مصدر, حدیث سے کوئی حدیث سے آپ ثابت کر کے بتلائیے مصدر کی اہمیت پر. وہ جس حدیث کا حوالہ دیں گے انشاءاللہ وہ حدیث آپ کو خرید کے دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. مان لیجیے کہ وہ حدیث مسند احمد میں ہے تو مسند احمد دیں گے آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے خزانے میں کیا کام ہے آپ کو ملے گی انشاءاللہ. جی ہے کوئی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی وہ حدیث سندن ضعیف ہے, سندن و متنن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو یمن بھیجا کہ پہلے قرآن سے, بعد میں سنت سے, پھر اس کے بعد جو ہے فہم جو قیاس سے وغیرہ جو ہے نا, وہ حدیث سندن و متنن. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں تفصیلی کلام کیے ہیں. جی ہاں کون جی ہاں ترکت فیکم امرین, یعنی دو مصدر ہیں آپ کے. یہ تو وہی ہوا جو انہوں نے پیش کیا تھا, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. عمومی بات آپ ہر موضوع کے لیے بول سکتے ہیں. وہ طب کے نئے مسائل آ گئے, آپ بول سکتے ہیں ترکت فیکم امرین, آپ اس سے ہٹ کے گفتگو مت کرو, یہ اصل ہے آپ کے لیے, وہ تو بالکل. لیکن کسی حدیث سے یہ معلوم ہو کہ مصدر کی اہمیت, جیسے ہم آیت سے ثابت کیے, شاید اندر واضح نہیں ہو پا رہا آپ کو سوال نا, واضح ہو گیا. جی میں ہی بتلا دوں, وقت بہت ہو جائے گا. یعنی جو مصدر تک پہنچائے آپ کو. اچھا جی ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. البتہ وہ حدیث صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے. کتاب العلم میں اختصار کے ساتھ ہے, کتاب التفسیر, کتاب المظالم میں کافی تفصیل کے ساتھ ہے, اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب خبر الاحاد, ان میں بھی یہ حدیث موجود ہے. لیکن جو الفاظ ہمارے موضوع کا حصہ ہیں وہ صحیح مسلم سے لیے گئے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو پوری تو پڑھ کے نہیں سنا سکتا, اس حدیث کا میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں بتلاؤں گا. البتہ
صحیح مسلم کہاں ہے؟ صحیح مسلم بہت دلچسپ حدیث ہے، کافی طویل. حدیث آ رہی ذہن میں آپ لوگوں کے؟ میں مزان بتلایا آپ کو، مزان اس کی جو ہیں، کتاب العلم، کتاب التفسیر، کتاب المظالم، کچھ آ رہی ہیں آپ کے خاکہ آیا ذہن میں؟ کیا حدیث ہو سکتی ہے؟ دیکھیے واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تبوک کو جانے سے قبل یعنی اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیے تھے. یہ معلوم ہے آپ کو؟ اس کو ایلا کہتے ہیں. ایلا کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ ایلا کے معنی معلوم ہے؟ ایلا کا لغوی معنی کیا ہے؟ الحلف علی الشیء. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یعنی وطی کرنے کے سلسلے میں امتناع کی قسم کھا لینا کہ ابھی میں اپنی بیویوں سے نہیں ملوں گا، اپنی بیویوں کی قربت نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے آپ نے ایسا کیا تھا 1 ماہ 29 دن کا. اب بات کیا ہے دیکھیے یہاں پر کہ اس کے کچھ اور مباحث ہیں. وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں آل غسان معلوم ہے آپ کو؟ آل غسان تبوک کا جو غزوہ ہوا تھا نا، انہیں آل غسان کہا جاتا ہے. ملک شام میں رہتے تھے، اصل میں عربی تھے وہ لوگ، سب عرب ہیمیری لوگ، وہاں جا کے بس گئے تھے وہ. پھر اس کے بعد رومی لوگوں نے ان پر تسلط جمایا اپنا، اور اپنے پورے کام لیتے تھے ان سے. اور عیسائی فکر کے لوگ تھے رومیوں کے ماتحت ہونے کی وجہ سے. تو ان لوگوں نے رہ کے دھمکی دے رہے تھے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، رہ کے صرف دھمکی آمیز باتیں. اور مدینے کے اندر ایک خوف کا ماحول تب پیدا ہو گیا تھا کہ آل غسان جو دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، کب آ کے کب حملہ کرے گی نہیں معلوم. تو اسی دوران سب کی فکروں میں یہی باتیں تھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک پڑوسی تھے، وہ مدینے کا جو عوالی کا جو حصہ ہے، جو دارالحدیث جو مدرسہ ہے دارالحدیث، وہاں اس علاقے میں، اس میں وہ ان کا گھر تھا عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ اور ان کے پڑوسی. وہ دونوں آپس میں طے کر لیے تھے التناوب، کہ علم تناوب کی جو بات ہے کہ ایک دن آپ اکتساب کر لیں، میں علم حاصل کر لوں گا، دوسرے دن میں اکتساب کے لیے جاؤں گا تو آپ علم حاصل کر لیں. ایسا ایک تعاہد تھا ان کا. تو عمر بن خطاب گھر میں تھے رضی اللہ عنہ، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس تھے. ان کے جو ساتھی تھے صحابی انصاری، ان کا نام کیا ہے کسی کو معلوم؟ ہاں، عتبان ابن مالک. وہ بعد میں نابینا عارضہ لائق ہو گیا تھا ان کو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو الکشمیہینی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، القسطلانی رحمہ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ القسطلانی، وہ شارح بخاری ہیں. وہ بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا کہ صرف انہوں نے ہی وہ نام ذکر کیا ہے عتبان بن مالک کا، اور کہا کہ ولم یوردہ الدلیل، ایسے لکھا ابن حجر نے کہ اور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی انہوں نے. تو وہ دلیل کیا ہے نہیں معلوم، فتح الباری پڑھ کے دیکھیے آپ. دلیل ذکر نہیں کی انہوں نے، صرف کہا کہ وہ عتبان بن مالک تھے رضی اللہ عنہ. عتبان یا عتبان. تو وہ آئے اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹائے عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ. یہ باہر نکل کے آئے اور ڈر گئے تھے. کہا کہ آل غسان آ گئے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آل غسان کا معاملہ بعد میں، پہلے تو یہ معاملہ ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کیا ہوا ہے اللہ کے رسول کا معاملہ، ان کے گھر والوں کا، اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں سیدھا گیا مسجد نبوی کے پاس، جا کے دیکھا فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُثُونَ بِالْحَصَىٰ، لوگ کنکریاں پھینک رہے تھے ایسے، یعنی مطلب ایسے نا بے قابو ہو گئے تھے، کیا کر رہے تھے نہیں معلوم. اور لوگ یہ عام کر کے رکھے تھے کہ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، اللہ کے رسول نے اپنی پوری بیویوں کو طلاق دے دیے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں قابل غور بات، وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ، یہ حجاب سے پہلے کا مسئلہ ہے، ابھی آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی. فقلت، میں نے کہا، عمر بن خطاب کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، میں اپنے آپ میں کہا اس معاملے کو اب جان کے ہی رہوں گا میں، یعنی اصل مصدر کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے، اس کی تہ تک جاؤں گا میں، پورے معاملے کی نوٹس لوں گا میں. سب سے پہلے
ام المؤمنین عائشہ کے پاس گئے, ان کے گھر کے پاس. جانے کے بعد کہا کہ یا بنت ابی بکر اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے کیا تم؟ تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا کہ بھائی میرا معاملہ لے کے کیا کر رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کے گھر کے جاؤ, ان کو بھی جا کے پوچھو, وہ بھی تو ان کی بیوی ہے, میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ گئے ان کے گھر, حفصہ کے گھر رضی اللہ عنہ, ان سے بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. حفصہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے رو رہی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کہاں ہے؟ کہا کہ وہ اپنے گھر میں ہیں, ایک اور گھر میں, اور اوپر والے کمرے میں تھے وہ. وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو ام سلمہ کے پاس سے ہوتے ہوئے گئے رضی اللہ عنہ. اور ام سلمہ ماشاء اللہ بڑی عجیب با کمال خاتون, تاریخ میں ایسی مثال ملنی مشکل ہے. بہت نڈر, بہت حساس اور بہت جذبات ان کے اندر, سبحان اللہ, اسلام کے تئیں عجیب خاتون. شاید تاریخ میں ایسا نام نہیں ملے گا آپ کو, ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے آپ. ہلکی پھلکی تاریخ جو 2 صفحے میں لکھی جاتی ہے وہ نہیں, آپ ذرا گہرائی میں جائیے, اصل دن سے پڑھیے, اول دن سے ان کا کردار کیسا رہا ہے. ہمارے پاس اتنا جگر نہیں ہے ان کی زندگی کو پڑھنے کے لیے, میں واللہ کہہ رہا ہوں. ام سلمہ کو رضی اللہ عنہ, تو ام سلمہ کے پاس گئی, وہ بہت نڈر خاتون. وہاں جانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عائشہ کے پاس گئے تھے رضی اللہ عنہ, اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے, ام سلمہ کے پاس بھی گئی تھی. تو ام سلمہ نے 2 منٹ میں ان کے مسئلے کو یہ کیا, کہا کہ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہو اور نبی کی بیویوں کے پاس بھی آتے ہو تم, اس میں بھی دخل اندازی کرنا شروع کر دیے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے اندر جو وجدان تھا, یعنی ایک تفکر, ایک سوچ کہ میں برتر ہوں, میں غالب ہوں, ایک چیز تھا نا جذبہ ان کے اندر, کہا کہ سب سے پہلے توڑنے والی خاتون یہی تھی میرے اس فکر کو, یعنی مجھے ٹھکانے لگائی اس نے. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور مسجد نبوی کے آخری درجے میں جا کے بیٹھے تھے جہاں سے اللہ کے رسول کے گھر شروع ہوتے تھے. عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ وسلم کے جو خادم تھے رباح, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے میرے سے اجازت لے کر آؤ, میں آنا چاہتا ہوں اندر. انہوں نے اجازت نہیں دی, دوبارہ پوچھے, اجازت نہیں دی, تیسری مرتبہ چیخ کر کے بولنے لگے مجھے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے. تو بہرحال اجازت مل گئی, اندر گئے. آپ وسلم لیٹے ہوئے تھے, آثار تھے چٹائی کے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورے گھر کا جائزہ لینے لگے, ہلکی پھلکی چیزیں, کوئی برائے نام چیزیں تھیں, کوئی چیزیں نہیں تھیں. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ کے گھر میں یہ اور یہ ہوتا ہے, یہ کھاتے پیتے ہیں, یہ لباس ان کے, اور آپ ایسے. آپ نے فرمایا کہ جو ہے کیا آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں رضی اللہ عنہ, ہم کو تو آخرت میں چاہیے. اس کے بعد آپ سامنے سے کئی باتیں ہونے لگی. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو آپ کی بیویوں سے متعلق اگر شاخ گزر رہا ہے معاملہ, تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, تو آپ سب کو ایک ساتھ طلاق دے دیجیے. اللہ آپ کے ساتھ ہے, مومنین آپ کے ساتھ ہیں, ابو بکر اور میں آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ علیہ السلام خاموش رہے. پھر اس کے بعد آیاتیں نازل ہوئی برابر آپ کی موافقت میں عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دھیرے دھیرے باتیں کرتے کرتے اللہ کے رسول کو جو غصہ تھا وہ غصے کو دور کر رہا تھا. میں ادھر کی باتیں کر کے آپ کو جو ہے ایک اندر کا جو جذبات تھے آپ کے, اسے میں ٹھنڈے کر رہا تھا. میں دھیرے اللہ کے رسول مسکرا دیے میری باتوں پر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ کا موڈ بالکل بہترین ہو گیا, اچھا ہو گیا, عمدہ ہو گیا, اور آپ بالکل بحال ہو گئے آپ. اس کے بعد دیکھو ہمارے موضوع کی بات. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول, میں مسجد سے آیا, میں مسجد میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنکریاں پھینک رہے ہیں, یعنی بے قابو ہیں, پتہ نہیں کس خیال میں ہیں, وہ کھو گئے ہیں کہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں. کیا واقعتاً ایسی ہی بات ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, میں اپنی کسی بیوی کو بھی طلاق نہیں دیا ہوں. تو انہوں نے کہا, عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ, افانزل فاخبرهم انک لم تطلقهن, کیا میں ان کے پاس جاؤں, انزل مطلب وہاں سے اوپر سے نیچے اترتے ہوئے وہاں جاؤں میں, اور جا کر کے اللہ کے رسول کے بارے آپ کے بارے میں بتلا دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے عجیب افواہیں عام کر کے رکھی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم ان شئت, اگر آپ کے دل میں اگر ہے ایسی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے کہہ دے سکتے ہیں مسجد میں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بات ہو گئی, اللہ کے رسول نے اپنی چادر پہنی, اور آپ کی جو اوپر کا جو بالا خانہ تھا جو آپ نیچے اترتے ہوئے جو سیڑھیاں تھیں وہ کھجور کی تنے کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں. میں پکڑ کر کے تھام کر کے سمل کے میں اتر رہا تھا, اور اللہ کے رسول جیسے بآسانی زمین پہ چل کے جاتے ہیں ویسے اتر رہے تھے. اتنا تمکن اپنے جسم پر آپ کو, اتنی آپ کو جو ہے اس قدر جو ہے جسمانی طور پر اتنا کنٹرول آپ کو کہ آپ کو کوئی سہمے میں نہیں تھے. آپ بآسانی جیسے آدمی چل کے نیچے سے جاتا ہے ویسے آپ اتنی مشکل سیڑھیوں کو آرام سے اترتے ہوئے نیچے اتر گئے آپ. بہرحال عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں
مسجد نبوی کے پاس آیا اور آ کر کے بلند آواز سے لوگوں سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے۔ اتنے میں سورہ نساء کی وہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ منافقین ایسے ہوتے ہیں، منافقین کم علم لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی یا خوف کی، اذاعوا بہ، فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اولو الامر سے مراد ابن عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ العلماء، رسول کی طرف یا علماء کی طرف، یعنی اصل مراجع کی طرف لوٹتے تو چوک نہیں ہوتی ان سے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ لیکن چونکہ میں اصل مصدر کی طرف گیا، وہ خود کہتے ہیں، دیکھو وہ کہتے ہیں فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرُ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استنباط یعنی اصل مرجع اور مصدر کی طرف جو جانے کا حکم دیا، میں انہی میں سے ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی مناسبت سے آیت نازل فرمائی کہ اصل مصدر کی طرف گیا میں، جسے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر ہم ایک بات سنتے ہیں، ایک بات پڑھ لیتے ہیں، بات صحیح ہے غلط ہے، تو اصل چیز کی طرف جا کے دیکھ لیں، اصل کتاب کھول کے دیکھ لیں، اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ عمومی زندگی میں بھی، عام مسائل میں بھی ہم کسی سے متعلق سنتے ہیں وہ زندہ ہے، اصل سے معلوم کر لیں تو پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ اکثر مسائل میں مصدر تک مرجع تک جاتے نہیں ہیں تو پھر غلط فہمیوں کو جو تقویت ملتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اصل مصدر تک طرف جائیں، اصل چیز معلوم کر لیں، اصل سے براہ راست معاملہ حل کر لیں تو پھر کئی باتیں حل ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ تھا طلاق کا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ مدینے میں بھی مسجد نبوی میں بھی اسی باتوں میں تھی، جبکہ میں جیسی بات سنا اصل کی طرف گیا، میں اصل مصدر کی طرف۔ تو یہ مصدر کی طرف لوٹنے، پتہ نہیں استعمال کتنا صحیح ہے یہ، لیکن جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے ایک ہلکے پھلکے انداز میں اشارہ کی ہے، ان کی جو صحیح مسلم ہے المنہاج اس لائن میں رکھی ہوئی، دیکھیں فتح الباری کے بعد میں المنہاج، اس میں اس حدیث کے فوائد میں سے فتح الباری میں، المنہاج میں اور دیگر جو شروحات ہیں المفہم میں، المفہم نہیں آئی شاید نا، المفہم میں، تو لما اشکل فی تلخیص کتاب مسلم وغیرہ میں کہیں بھی یہ مرجع والی نقطہ والی بات نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ہلکے پھلکے انداز میں اشارہ کیا ہے اس باب میں کہ جو مأخذ جس کے پاس اصل علم ہوتا ہے اس سے لینے کی کوشش کریں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ جو ہم مصادر کی جو اہمیت ہے اس کو جانیں۔ بہرحال یہ میں اس لیے بتلایا، حالانکہ وقت کافی نکل گیا، اس لیے بتلایا کہ اصل جو ہوتا نا یہ کہیں نہ کہیں اشارے میں ہمیں کتاب و سنت میں یہ چیز ملتی ہے۔ کوئی باب، کوئی شق ایسا نہیں ہے جس کا تعلق اصل سے نہ ہو۔ تو بہرحال ہمیں کتاب و سنت ہی سے یہ بات ملتی ہے کہ مراجع اور مصادر کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے مصادر اور مراجع کی اہمیت اہل علم کے پاس کتنی زیادہ ہے، وہ بھی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اندازہ لگائیے کہ علماء کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، انہوں نے ہمیں ایسا ہی منہج بتلایا، ایسا ہی سبق دیا کہ ایک عالم اپنی جگہ میں بہت بڑے ہیں لیکن جس علم کے وہ مصدر نہیں ہیں ان سے وہ علم نہ لیا جائے۔ جس کتاب سے، جس عالم سے ہم تحصیل کرتے ہیں وہ جس مصدر کا اصل مانے جاتے ہیں، یعنی جس موضوع کا اصل مانے جاتے ہیں ان سے وہ علم لینا چاہیے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھو ایک کتاب ہے کتاب الجرح والتعدیل، کتاب الجرح والتعدیل جلد نمبر 8، اس میں ہے وہ جلد نمبر 8، کہاں ہے کتاب ہے؟ اس میں جلد نمبر 8 میں، رہنے دے اصل، کیونکہ اصل مصدر سے نقل کیا ہوں میں، اصل مصدر سے نقل کیا ہوں میں، اور ابن الصلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل مصدر سے آپ نے صحیح معنوں میں نقل کیا ہوں تو آپ اس کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں۔ مصدر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو شک ہو کھول کے دیکھ لیں، جلد نمبر اور صفحہ نمبر بول دیتا ہوں، 28 کتاب الجرح والتعدیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60۔ سب کو یقین ہے؟ سب کو یقین ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو دیکھ لے سکتے ہیں، مصدر آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، وہ اس کتاب کے اصل مصنف ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اپنی سند بیان کی انہوں نے، عبداللہ بن وہب مصر کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنی مالک ابن انس، مالک ابن انس کے خاص تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، ہمیں بیان کیا ابن شہاب الزہری سے، ابن شہاب الزہری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟
ابن شہاب الزہری ملتقى الاسناد، جانتے ہیں آپ ان کو؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں، اصل میں آپ لوگوں نے سند والی کتابیں کم پڑھی ہیں. سنن ترمذی میں تو نام آتے رہتا ہے ان کا، سنن ابی داؤد وغیرہ میں شاید یہ کوئی کتاب ہو جس میں ان کا نام نہ ہو. ابن شہاب الزہری نام معلوم ہے ان کا؟ ابن شہاب الزہری، ہاں، محمد ابن مسلم ابن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، بہت بڑے عالم دین مدینے کے. 57 ہجری سن ولادت ہے ان کا، اور ایک سن وفات معلوم ہے 125 فلسطین کے قریب میں ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے عالم دین. وہ کہتے ہیں، ذرا غور طلب بات ہے، انہ کان یجالس عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر. عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر صحابی ہیں صغار صحابہ میں سے، صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بالکل چھوٹے، صرف رؤیت ہے ان کی. ابن حجر کہتے ہیں لہو رؤیہ، سماع ثابت نہیں ہے، لہو رؤیہ. اللہ کے رسول نے ان کے سر پر جو ہے ہاتھ پھیرا، ان کے چہرے پر بھی جیسے بچوں کو ہم کرتے ہیں نا ویسے کیا تھا اللہ کے رسول نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صحابی ہیں عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر رضی اللہ عنہ. یہ انصاب، علم الانصاب ہمارے پاس کتاب ہے نا، جمہرۃ الانصاب ہے نہیں، لا کے رکھے، علم الانصاب پر مرجع کی کتاب ہے ہمارے پاس، علم الانصاب پر جمہرۃ الانصاب معروف کتاب. پورے قریش کا نسب نامہ دیکھنا ہو تو آپ اسی کتاب میں دیکھیں گے آپ. اس میں وہ بہت ماہر تھے، یہ صحابی رسول. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے علم الانصاب سیکھتا تھا، لیکن جب میں ایک مرتبہ ان سے فقہ سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ان کنت تريد هذا فعليك بهذا الشيخ، یعنی سعید بن مسیب. اگر فقہ معلوم کرنا ہو تو پھر سعید بن مسیب سے، یعنی اس کے مصدر وہ ہیں. یعنی علم کا طے ہونا ہے، اب کس فن کو کس مصدر سے لیں گے آپ، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ معجم البلدان میں جائیں اور جا کر کے آپ طہارت کے اور زکوٰۃ کے اور پھر عبادات ارکان کے مسائل لینا نہیں لے سکتے آپ، بدیہی بات ہے. البدایہ والنہایہ کس موضوع کی کتاب ہے؟ ہاں، تاریخ کی کتاب ہے. الکامل فی التاریخ یہ کس فن کی کتاب ہے؟ موضوع سے واضح ہے، موضوع سے واضح ہے الکامل فی التاریخ. لیکن اگر کچھ ایسی عمدۃ القاری کس موضوع کی کتاب ہے؟ ہاں، حدیث کی شرح کے، صحیح بخاری کی شرح ہے. شرح الطیبی کس فن کی کتاب ہے؟ مشکات کی سب سے پہلی شرح ہے، اور مشکات کے مصنف کون ہیں؟ ان کے استاذ ہیں، وہ انہوں نے مشکات لکھنے کا حکم دیا اور لکھا تو انہوں نے شرح کر دی استاذ نے، شرح الطیبی. تو جب تک ہم کو جس فن کی کون سی کتاب ہے وہ نہیں معلوم ہوگی ہم کو، تو ہم علم براہ راست وہاں سے نہیں لے سکتے. مصدر معلوم ہونا چاہیے، اس فن کا کون سا مصدر ہے، اس فن کا کون سا مصدر ہے. تو امام یہ جو صحابی ہیں ثعلبہ عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ثعلبہ صحابی رسول ہیں، نسب میں مہارت اس کے مصدر. لیکن جب فقہ کا مسئلہ آیا تو کہا کہ ان کنت تريد هذا فعليك سعید المسیب فعليك هذا الشیخ. یہ فن ہے تو پھر اس فن کے لیے ان کے پاس جاؤ. ایسی مثالیں بہت مل جائیں گی آپ کو. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں اسی کتاب سے، کتاب الجرح والتعدیل سے. اس کی جلد نمبر ہے 8 صفحہ نمبر 154. اب دیکھو اس میں معن ابن عیسیٰ، نام سنا آپ نے؟ معن ابن عیسیٰ الاشجعی القزاز، ریشم کے کپڑے جو ہے بیچا کرتے تھے، ریشم کے کیڑوں کو لے کر کے ریشم بنا کے بیچتے تھے. معن ابن عیسیٰ بہت بڑے عالم دین، اصحاب مالک میں بڑا درجہ، امام مالک کے تلامذہ میں خوب درک. ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ لا یسأل عن مثلی، ان کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا. بہت بڑے عالم دین، اثبت الناس میں امام مالک. امام مالک کے تلامذہ میں سب سے بڑا مقام، امام مالک کے تلامذہ میں سب سے بڑا مقام. اور کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے پوری موطا میں نے سنی، چند جگہوں پر میں نے پڑھ کے سنایا، پورا سما ثابت ان کا. اتنے عظیم عالم دین، امام مالک سے خوب پڑھے. لیکن دیکھو منہج، دیکھو اللہ اکبر، علم کا منہج کیسا ہے. وہ کہتے ہیں امام مالک سے جب ہم پوچھا کرتے تھے کہ اذا قیل له مغازی من نکتب، جب مغازی قدیم زبان میں سیرت کا موضوع ہوتا تھا. آج آپ جیسے الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے، وہ بھی مغازی ہے، کیونکہ اس میں پورے مغازی کا ہی حصہ ہے، اس میں عام سیرت سے ہٹ کر کے. قدیم زمانے میں اب دیکھو صحیح بخاری میں المغازی مقصود ہوتا تو کیا کہتے تھے؟ المغازی معلوم ہے آپ کو؟ قدیم زمانے میں المغازی سے مراد کیا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ عام سیرت اللہ کے رسول کی، کتاب المغازی. غزوات کا چیپٹر ہوتا تو کیا لکھتے؟ کتاب الجہاد والسیر. تو کتاب المغازی سیرت کا حصہ ہوتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام مالک سے
پوچھتے تھے کہ مغازی کس سے پڑھیں، مغازی کس سے لکھیں؟ کہتے تھے علیکم بمغازی موسیٰ ابن عقبہ. موسیٰ ابن عقبہ معلوم ہے آپ کو؟ موسیٰ ابن عقبہ مدینے کے معروف عالم دین. جیسے امام مالک اپنے دور میں بڑے عالم تھے نا، اپنے دور میں، اب اپنے وقت میں، خاص کر آخری دنوں میں. ان سے قبل امام موسیٰ بن عقبہ، امام جعفر صادق، ان سب کا غلغلہ تھا. ربیعۃ الرائے، ان کی بڑی شان تھی اس وقت. تو یہ جو تھے موسیٰ ابن عقبہ، سیرت کے باب میں بہت بڑا مقام ان کا. انہوں نے سیرت کے متعلق جو کتاب لکھی، میں اتنی تلاش کیا 1 سے 2 مرتبہ مدینے میں، مکے میں، یہ کتاب بالکل نہیں مل سکی. میرے کئی ساتھی مدینے میں پڑھ رہے ہیں جامعہ اسلامیہ میں، ان کو لکھ کے بھیجتے رہتا ہوں اس کتاب کو. وہ خود بھی کہتے رہتے ہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے ہم لوگوں نے ہر جگہ دیکھ لی، یہ کتاب نہیں مل پا رہی. مطبوع ہے کتاب یہ، کئی لوگوں نے اس کے حوالے دیے. شبلی نعمانی نے اس کا اچھا دراسہ کیا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے سیرت النبی کے مقدمے میں اس کا اچھا دراسہ کیا انہوں نے. اس کے کئی خصوصیات، خصائص بتلائے ہیں جو کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گے، واللہ اعلم. تو اس میں مغازی جو موسیٰ ابن عقبہ کی جو مغازی ہے، وہ اس وقت لکھا انہوں نے بڑی عمر میں، خوب تجربہ تھا، عقل پختہ تھی، اور لوگوں نے سیرت سے متعلق کیا کچھ لکھ دیا تھا. تو ان کو بہت تکلیف ہوئی ان کو کہ سیرت کے باب میں بچے قلم اٹھا لے رہے ہیں، اور کچا قلم ہے، کچے معلومات ہیں، کیا کیا لکھ دے رہے ہیں. اس کے خاطر انہوں نے قلم اٹھایا تو مرجع کی حیثیت بن گئی کتاب، مصدر اس باب میں. امام مالک کہتے تھے کہ وہ پڑھو، ان کی پڑھو. امام مالک کو سیرت نہیں معلوم، سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف نہیں امام مالک، اللہ کے رسول کی سیرت خود نہیں پڑھا سکتے تھے، خود نہیں لکھ سکتے تھے. لیکن دیکھو فن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں، تخصصات کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ ان کی طرف رجوع کریں، ان کی کتاب پڑھیں، ان سے معلومات لیں. یہ اصل چیز مصدر معلوم ہونا چاہیے کہ اہل علم کے پاس یہ اہم چیز ہوتی تھی. ایک طالب علم کو موضوعات کے مصادر نہیں معلوم ہے، بہک جائے گا، وہ اضطراب رہے گا، اور بکھرے معلومات خوب جمع کر لے گا، مرتب نہیں رہیں گے اس کے پاس. مصادر نہیں معلوم، کہیں سے بھی لے رہا ہے، کچھ بھی لے رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماہرین سے، مصادر سے، اصل سے لینے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ بھی ایک طریقہ ہے، سیکھنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو صحیح بخاری ہے اس پہ اتنا کام ہوا ہے، اللہ اکبر، آج تک کام ہو رہا ہے. اس کے ایک جز کو لے کے کام ہو رہا ہے. امام بخاری کی زندگی پر بھی اور صحیح بخاری پر تو اللہ نے پتہ نہیں، ہر ایک بڑے عالم کو اللہ نے صحیح بخاری میں حصہ رکھا اپنا. آپ کچھ علمی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے صحیح بخاری. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ذوق میں، اپنے مستویٰ میں رہ کر، اپنے معلومات کے دائرے میں رہ کر، آپ کے لیے صحیح بخاری. صحیح بخاری کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر ایک کو قلم اٹھانے کا ایک موقع دے دیا. اللہ اکبر. اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے قوت مانگے، اور علم اچھا سے حاصل کریں تو ہماری زندگی میں ہمارے لیے بھی ایک نصیب رہے گا انشاءاللہ صحیح بخاری کا. ہم بھی کچھ پر کچھ کر سکیں گے. جرأت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، وہ بڑی جسارت کی، لیکن انشاءاللہ ہم ایک امید رکھ سکتے ہیں اللہ سے، قوی امید کہ اللہ صحیح بخاری پر قلم اٹھانے کا ہمیں بھی کچھ موقع دے انشاءاللہ. تو صحیح بخاری کو اللہ نے 1200 سال کی مدت میں ہزاروں علماء کے نصیب میں اللہ نے رکھ دیا ہے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے بھی، سبحان اللہ. ایسے تو صحیح بخاری پر بہت کام ہوا. اس میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ صحیح بخاری کے جو خصائص ہیں، جو خصوصیات ہیں، میں بہت پہلے پڑھا تھا، مجھے جو ہے بالضبط یاد نہیں تھی بات. وہ اللہ کے فضل و کرم سے 2-3 دن پہلے اچانک وہ بات میرے ذہن میں آئی. اور کتاب الوضو فتح الباری میں اس کی شرح اٹھا کے دیکھو آپ، امام ابن حجر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری کی، صحیح بخاری کی خصائص یہ ہیں کہ آپ ہر موضوع کو اس کے مصدر سے آپ نے لیا ہے. آپ دیکھو جو سیرت کے ماہرین تھے، اب پوری کتاب الجہاد، کتاب المغازی اٹھا کے دیکھ لو آپ، امام زہری کا، عقبہ بن موسیٰ بن عقبہ کا، عروہ بن زبیر کا، آپ کو ان کے نام ہی ملیں گے اکثر راجح قول کے مطابق. جہاں راجح قول پیش کرنا ہو، میں دیکھ کے بول رہا ہوں آپ کو، میں خود اصل کی طرف لوٹ کے، سمجھ رہے ہیں نا آپ. ابن حجر نے تو لکھا ہے، لیکن ابن حجر کی وہ مرجع ہے ہمارے لیے، مصدر جو تھا نا، میں اصل کی طرف لوٹا میں باذن اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے. اب آپ بھی اٹھا کے دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا، خاص کر بڑی جماعت کے جو ہیں، آپ کو ضرور دیکھیے گا. آپ تو جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ سیرت کو اس کے مصادر سے لیے. آپ دیکھو کتاب التفسیر میں جائیے، اس میں لغت کی جہاں بات آتی ہے، لغت کی تحلیل کی جب بات آتی ہے، دیکھو وہاں پر آپ نضر بن شمائل، ابو زکریا النحوی، الفراء النحوی، اور ابو عبید القاسم بن سلام، ان کی کتاب تھی میرے پاس، وہ دارالسلام میں جہاں اس میں تھا یعنی مدینے میں. وہ بہت جو ہے میں مٹارنے کی کوشش کیا ان کو، پھر بھی جو ہے وہ قیمت سے نیچے نہیں اترے، اس وجہ سے وہ کتاب نہیں لے سکا میں. جو ہے برحال جتنا منانا تھا منایا، تو دوسری کتابیں مل گئی، وہ کتاب نہیں مل سکی. واللہ کہتا ہوں ابھی بھی قلق ہو رہا ہے مجھے.
اس کتاب کے بارے میں کہ وہ کتاب چوک گئی وہ، کیونکہ وہ ہمارا جو بجٹ تھا اس کے بعد وہ کتاب دکھی مجھے، وہ ابو عبید القاسم بن سلام. میں بہت متاثر تھا ان سے، تھا مطلب ہوں ابھی بھی الحمدللہ. بہت عظیم شخصیت، امام بخاری کے استاذ، امام بخاری کے استاذ، امام احمد بن حنبل کے استاذ، لغت میں، حدیث میں، یعنی اتنا ملکہ ان کو ماشاء اللہ. لوگ دور دراز سے سفر کرتے ہوئے جاتے. ان کا ایک لطیفہ یاد آ رہا مجھے، جو سست ہیں ان کی سستی دور ہو جائے گی، جو چست ہیں ان کی چستی میں اضافہ ہوگا. ابو عبید القاسم بن سلام 224 ہجری سن وفات ان کا. وہ بصرہ گئے تھے. بصرہ میں ایک مسجد میں گئے، پڑھانے کے لیے بیٹھے، تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ وہ معکوف کون سی بستی ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا معکوف کیا ہے؟ قرآن میں عقوف کا لفظ آتا ہے سورہ فتح میں. یہاں سے وہاں سے ملا کے پڑھ لیا تھا انہوں نے. پھر ایسے کچھ الفاظ یاد ہے آپ کو؟ یہ لطیفہ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے لطیفہ یہ؟ یعنی قرآن کے ایسے الفاظ جو ایک کلمہ کے آدھے الفاظ یہاں کے آدھے الفاظ یہاں کے ملا کے پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ دو کلمے آ جائیں، آخری کلمے کا ایک حرف لے لیں، پہلے کلمے کا ایک حرف لے لیں، ملا کے ایک کلمہ بنا کے پڑھ لیتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. تو ایسے ہی ان سے سوالات آتے تھے. تو یہ بولے کہ جو ہے میرے چپل کہاں ہیں؟ پوچھے. بولے کہ وہاں ہیں. تو چپل لے کے فوراً نکل کے، پتہ نہیں کس جاہلوں کی بستی میں آ گیا ہوں. یعنی اتنا ٹھوس علم لے کے میں آیا ہوں، اور حاصل کرنے والے ایسے لوگ. ابو عبید القاسم بن سلام بہت بڑے معروف محدث، سبحان اللہ. آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھو آپ. تو ان کی جو کتاب تھی کتاب الاموال، کتاب غریب الحدیث، مرجع کی حیثیت ہے. وہ کتابیں مرکی ہوئی مطبوع ہیں الحمدللہ، شاملہ میں بھی ہیں. تو بحیثیت کتاب کے ہمارے پاس نہیں، ان کی کوئی کتاب بھی نہیں ہمارے پاس. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں انہی حضرات سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اگر فقہی مسائل کی بات کریں تو آپ مجتہد مطلق، کسی مذہب کے پابند نہیں، کسی مسلک کے پابند نہیں. آپ اپنے آپ میں ایک بہترین اصول عالم دین. لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستمدۃ لہ من الشافعی و ابی عبید و امثالہما. آپ اس کے باوجود بھی فقہ میں امام شافعی، ابو عبید القاسم بن سلام اور ان جیسے کبار اہل علم جو اپنے فن کے ماہر تھے، ان سے زیادہ استفادہ کیا امام بخاری نے. اسی لیے آپ کو شوافع میں شمار کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں، غلط بات ہے وہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایسا کیوں کیا؟ اصل میں آپ نے ہم طلبہ کو ایک منہج دے رہے ہیں، علم مصادر سے لیا جائے، اصل اس کا جو اصل مصدر ہے آپ وہاں سے لیں. یہ امام بخاری نے منہج دیا ہم کو، یہ بہت بڑی بات ہے یہ. تو اگر ہم اس سے کٹ جائیں نا، پھر ہمارے میں اور جس نے اصل میں علم حاصل نہیں کیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ہماری خصوصیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مراجع سے جوڑ کے رکھا ہے، مصادر سے ہمارا ربط ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے ہاتھ میں فضیلت کی سرٹیفکیٹ آ جائے، تخصص کی آ جائے، دکتورا کے آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اسی درجے کے لوگ رہیں گے مصادر سے اگر ہمارا ربط نہیں رہے گا تو. بہرحال مصادر کی جو اہمیت ہے، اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں. کہ قدیم زمانے میں جسے ہم عصر الروایہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عصر الروایہ معلوم ہے آپ کو؟ ابن الصلاح کی زبان میں عصر الروایہ، عصر الروایہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں، عصر الروایہ. میں پروگرام سے پہلے سوچ رہا تھا کہ اکثر لوگ سو جائیں گے کیونکہ موضوع بڑا خشک ہے، آنے والے معلومات اور خشک ہیں. لیکن واللہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی دلچسپی پہ داد دینی چاہیے، ماشاءاللہ مبارکبادی دینی چاہیے. اتنے انہماک سے، اتنی دلچسپی سے جو سن رہے ہیں، مبارکبادی کے قابل ہیں. ورنہ ابو عبید القاسم بن سلام کی طرح جو میرے چپل کہاں ہیں دیکھنے پڑتے مجھے. لیکن مبارکبادی کے قابل ہیں الحمدللہ، جو دلچسپی ہے واللہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ. ہمارے پرانے علماء کہتے تھے کہ صرف جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا استاذ دیا ہے، ہمارے اساتذہ ہیں، آج بھی ہم غائبانہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ چیز دے دی ہو. تو جتنا ایک استاذ کا ہم پر احسان ہوتا ہے، استاذ پر بھی اتنا احسان ہوتا ہے اچھے طلبہ مل جاتے ہیں. تو اگر انہیں اچھے طلبہ نہیں ملتے ہیں تو خوب علم رکھ کے کوئی فائدہ نہیں، ان کو زیادہ فائدہ نہیں رہتا. زیادہ سے زیادہ کتاب لکھ کے جائیں گے، پھر بعد والے دوسری نسل آ کے پڑھ لے بول کر. تو فی الحال کے لیے جو ہے یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے کہ سامعین ایسے مل جائیں. بہرحال یہ جو
مصدر کی جو اہمیت ہے آپ دیکھو قدیم زمانے میں جسے ہم اثر الروایہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی آج کوئی حدیث پیش کرنا ہو اپنی سند سے اللہ کے رسول تک حدیث پیش کر کے پھر آگے کی حدیث متن پیش کر دیں کیا؟ مجھے ہمارے استاذ نے حدثنا فلان قال اخبرنا فلان ہوتے 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 اللہ کے رسول تک جو ہے 28 نام لے کر کے پھر اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں آج کے زمانے میں؟ نہیں. آج سے 600 سال پہلے ہی بند ہو گیا. وہ ابن الصلاح سے پہلے 800 سال پہلے ہی اکا دکا کوئی تبرکن سند پیش کر لیتے ہیں, ورنہ اصل روایہ نہیں. 4 صدی ہجری آخری امام بیہقی وغیرہ, امام بیہقی, ابن حزم, یہ سب آخری دور کے علماء جہاں لوگ اپنی سند سے حدیثیں پیش کرتے تھے. اس کے بعد نہیں ملے گا آپ کو, کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو. انہوں نے کہا امام بیہقی وغیرہ آخری دور کے, امام بیہقی, ان کے استاد امام حاکم, خیر امام حاکم تو پہلے کے, امام بیہقی کی بات لے لو آپ. اس کے بعد آپ ڈھونڈیں آپ کو کوئی بڑی مقدار میں علماء نہیں مل جائیں گے تبرکن یا یہ بتلانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی سند ہے تو الگ چیز ہے, ورنہ مستقل حدیث کی کتاب لکھتے وقت یا خطبہ دیتے وقت یا کچھ اور معاملے کے لیے سند سے پیش کریں آپ کو ایسا دور نہیں ملے گا. بعد میں اس کو اثر الروایہ کہا جاتا ہے, روایتوں کا دور. ان روایتوں کے دور میں مصدر کی بڑی اہمیت تھی. لوگ اس کے لیے دور دور کا سفر کرتے مصدر تک پہنچنے کے لیے. ہمیں کسی نے حدیث بیان کر دی تو لوگ براہ راست ان تک پہنچ جاتے اور جا کر کے اصل حدیث معلوم کرنے کی کوشش کرتے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے, وہ ایک عجیب نکتے کی بات لکھے. وہ فتح الباری میں, وہاں رہنے دیں بار بار اٹھانا مشکل ہو جائے گا, حوالہ دے دیتا ہوں میں آپ کو. فتح الباری جلد نمبر 6, نہیں صحیح بخاری کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3094, اور فتح الباری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 245. اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے مصدر کی اہمیت بتلائے ہیں. میں خلاصہ سنا دیتا ہوں حدیث میں کیا ہے. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک واقعہ سنا, واقعہ بڑا طویل ہے, حدیث میں جا کے پڑھ لیجیے آپ, وہاں پر مصدر بول دیا ہوں میں آپ کو, وہاں چلے جائیے آپ. تو بڑا طویل واقعہ اور بڑا دلچسپ اور کئی معلوماتی, پوری تاریخ کا احاطہ تقریباً ہو جائے گا آپ کو وہ آخری دنوں کا عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ محمد ابن جبیر ایک تابعی, انہوں نے مجھے وہ پورا قصہ سنایا, اور پورا قصہ سنایا تو ایسے ہی نہیں سنایا, وہ صاحب واقعہ نہیں تھے بلکہ پورا واقعہ سنایا تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مالک ابن انس. کیا نام تھا؟ انس ابن مالک. کیا نام تھا ان کا؟ الحدثان, انس ابن الحدثان کے نام سے معروف ہیں. انس ابن مالک, دادا کا نام مالک تھا ان کے. ان کے حوالے سے ان کی صحبت کے بارے میں اختلاف ہے. انس ابن الحدثان ابن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے حوالے سے مجھے پورا واقعہ سنا. مان لیجئے کہ ایک واقعہ ہوا, صاحب واقعہ کوئی اور ہیں, انہوں نے ایک اور صاحب کو وہ واقعہ سنائے, انہوں نے آ کر کے مجھے پورا واقعہ سنایا. مجھے ان کی ثقافت پر اعتبار ہے, ان کی دیانت پر, ان کی سچائی پر, ان کے علم پر, ان کے حافظے پر. اس کے باوجود بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ موجود ہیں اور ان تک میں پہنچ سکتا ہوں, ان سے میں براہ راست معلوم کر لے سکتا ہوں. ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں براہ راست ان کے پاس گیا اور ہو بہو پورا واقعہ ان سے میں سننے کی کوشش کیا, میں اور پورا واقعہ سنایا میں, اور کہا کہ بات صحیح ہے. پھر انہوں نے مجھے وہ بات کہی کہ ہاں بالکل صحیح, ایسی واقعہ ایسی ہوا تھا, میں صاحب واقعہ. یہ حدیث بڑی طویل ہے, اس حدیث میں کئی فوائد ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آخر میں وہ فوائد بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وفی صنیع ابن شہاب ذلك اصل فی طلب علو الاسناد لانه لم يقتنع بالحدیث عنه حتى دخل علیہ لیشافیہ به. کہتے ہیں اس حدیث میں مصدر تک پہنچنے کی اصل معلوم ہوتی ہے علماء کے پاس, کہ آپ ان سے سنے تو اکتفا نہیں کیا آپ نے, ان کے لیے مرجع تھے وہ, اصل جو مصدر تھا وہ باحیات تھے تو براہ راست ان کے پاس گئے, ان کے پاس سن کر کے ان کے واقعے کو بیان کیا تو پھر مزید تازگی آ جاتی ہے اس میں. کہتے ہیں کہ اصل ہے یہ مصدر تک پہنچنے کے لیے. تو ایک طالب اس لیے کہتے ہیں کہ وفیہ حرص ابن شہاب علی طلب الحدیث و تحصیلی, حدیث کو پڑھنا حاصل کرنا, اس میں ابن شہاب کے حرص معلوم ہوتی ہے. کم ہمت آدمی ایسا کام نہیں کرتا. اس کتاب کو پڑھ لیا نا, اگر کسی نے حوالہ دیا ہے ابن الجوزی کا فلاں کا تو ہم دھڑلے سے بول دیتے ابن الجوزی کی کتاب میں جا کے دیکھو ہے ایسے, ابن الجوزی نے کہا, غلط ہے. ایک تو علمی خیانت ہے, ہم نے ان سے پڑھ کے براہ راست ان کا نام لے لیا. ہم کو کہنا چاہیے میں نے عشاق الکتب میں پڑھا تھا, انہوں نے ابن الجوزی کا حوالہ دیا تھا.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابن الجوزی نے کہا, جب تک کہ آپ ابن الجوزی کی جو کتاب ہے وہ کتاب کھول کے نہ دیکھ لیں. دیانتداری ختم ہو گئی ہمارے دور میں. آپ طلبا کو دیکھو, آپ مجلوں سے کسی نے کہہ دیا, کسی نے کچھ لکھ دیا, یوں ہی اتار دیتے ہیں, نمبرات لے لیتے ہیں, حرام کے نمبرات ہیں. نعوذ باللہ, واللہ کہہ رہا ہوں, برکت نہیں ہے ایسے لوگوں کے اندر. خیانت ہے, یہ خیانت پہ پروان چڑھ رہے ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ, ہماری تربیت خیانت پر ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. آپ کو کسی نے صحیحہ کا حوالہ دیا, آپ شیخ البانی کے صحیحہ اٹھا کے دیکھیے آپ, اور شیخ البانی نے صحیحہ میں جس کتاب کا حوالہ دیے آپ اس کتاب کی طرف جائیے, اور وہ کتاب جس کتاب کی طرف جاتے ہیں آپ اس کتاب کی طرف جائیے, اصل تک جائیے, پسینہ ٹپکائیے, پھر اپنے اندر تازگی محسوس کریں گے, آپ علم کی بوباس محسوس کریں گے, اور فخر کریں گے کہ میں طالب علم ہوں, ورنہ اس لقب کے ہم حقدار نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ طالب علم بڑا قیمتی لفظ ہے, معمولی لفظ نہیں. ایک عالم دین تھے بقی بن مخلد, ان کی مسند سب سے بڑی, بقی بن مخلد, وہ میں دیکھا نہیں دکھی مجھے, کتاب بھی نہیں دکھی مجھے. وہ اندلس سے آئے, چل کر کے آئے, پیروں پر, سواری پر نہیں. امام احمد بن حنبل کے پاس, عجیب و غریب واقعہ, امام احمد بن حنبل محبوس تھے, آپ کو جو ہے بند کر دیا گیا تھا, فقیری اور کے لباس میں گئے تھے پڑھنے کے لیے. وہ امام بخاری سمجھتے, احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جب آپ کو رہائی ہوئی اور آپ کا بغداد میں درس ہو رہا تھا, دوبارہ آئے وہ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ. آنے کے بعد کہا کہ اگر آپ طالب علم کسی کو کہتے ہیں تو آپ ان کو طالب علم کہیے. سمجھتے ہیں آپ کتنا بڑا لفظ ہے یہ معمولی لفظ نہیں ہے. علامہ تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے لیے طالب علم بہت بڑی قیمت ہے, بہت بڑی قیمت ہے, شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے. طالب علم بننا چاہیے, اس کے لیے واقعی اس درجے کی محنت ہونی چاہیے. چلیے ایک اور مثال دیکھیے آپ. یہ تغلیق و تعلیق کہاں ہے, اس کے 5 منٹ لے کر آؤ جلدی, باتیں بہت ہیں یہاں. سبحان اللہ العظیم, اللہ اکبر. چلیے 5 منٹ, احسن. یہ دیکھیں آپ, تغلیق و تعلیق علی صحیح, تغلیق و تعلیق علی صحیح البخاری. صحیح بخاری میں جو معلق جو روایتیں ہیں, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود فتح الباری میں اس کے موصول ہونے کو بیان کی ہیں, لیکن اس کا مفصل کلام, اس کے لیے مفصل کتاب لکھی ابن حجر نے رحمۃ اللہ علیہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تغلیق و تعلیق میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 390, دیکھو یہاں پہ, مصدر کی طرف پہنچنے کی حرص, لگن دیکھو آپ. تغلیق و تعلیق جو ہے, اس کے آخر میں امام بخاری کی سیرت لکھیں ابن حجر نے خود رحمۃ اللہ علیہ. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کئی جگہوں پر سفر کیے, کئی جگہوں پر. سب سے پہلے کب سفر کیے معلوم ہے آپ امام بخاری رحمہ اللہ؟ سب سے پہلے, ہاں, سب سے پہلے سیدھا مدینہ ہی چلے گئے. مکہ تو بعد میں آتا ہے, مدینہ ہوتے ہوئے جانا پڑے گا. ہاں, سب سے پہلے آپ نیسابور ان علاقوں میں گئے, اس کے بعد آپ عراق گئے پڑھنے کے لیے, بغداد, بصرہ, کوفہ, وہاں پر 210 ہجری کو. اب دیکھیں یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ 210 ہجری کو بخارا گئے, بغداد گئے. وہاں جانے کے بعد وہاں سے آپ یمن جانا چاہتے تھے. یمن مطلب حجاز سے ہوتے ہوئے, مکہ مدینہ ہوتے ہوئے حج کرنے کے لیے گئے, حج سے ہو کر کے وہاں جانا چاہ رہے تھے. آپ وہاں جب گئے مکہ جانے کے بعد وہاں سے آپ آگے بڑھنا چاہیے یمن کی طرف. عبد الرزاق الصنعانی سے, منبع العلم, علم کا مصدر, عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ 211 ہجری سن وفات. حالانکہ معاذ بن فضالہ سے روایت کے امام بخاری نے, ان کا سن وفات 210 ہجری ہے. اس دور کے علماء سے علم حاصل کیا امام بخاری نے. یہ فضیلت کی بات ہے امام بخاری کے لیے. دوسرے علماء کو موقع نہیں مل سکا, امام ترمذی کو, امام مسلم کو, وغیرہ وغیرہ کو, جو امام بخاری کو موقع ملا. عمر بھی بڑی تھی, یعنی پہلے پیدا ہوئے آپ. اور دوسری بات یہ کہ کم عمری میں جو باہر نکلے آپ, اس کے فوائد, کم عمری میں ایسے مواقع اللہ کسی کو دے دیتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جب جانا چاہ رہے تھے تو آپ کو خبر ملی کہ عبد الرزاق الصنعانی کا انتقال ہو چکا ہے. آپ واپس آ گئے. آپ واپس آنے کے بعد خبر ملی کہ نہیں باحیات ہیں. پھر گئے, پھر خبر ملی کہ نہیں پکی بات یہ کہ انتقالی ہو گیا ان کا واقعات حقیقت میں. تو پھر آپ کو بہت افسوس سے واپس آنا پڑا, اور ایک واسطے سے آپ سے روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری میں دیکھو آپ, براہ راست عبد الرزاق الصنعانی سے روایت نہیں, ان کے ہمدرجے علماء سے ہے, جیسے معاذ بن فضالہ کا میں نے حوالہ دیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ چیز نہیں مل سکی.
یہ یہاں پر لکھتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی علو اسناد اور جو ہے اصل مصدر تک پہنچنے کی حرص تھی امام بخاری کی، کہ اصل تک امام عبدالرزاق صنعانی کے تلامذہ سے کیوں پڑھوں، آپ ہیں تو آپ سے پڑھ لوں، میں آپ سے لے لوں براہ راست اصل مصدر۔ مان لیجیے کہ پرانے زمانے میں، آج کا دور چھوڑو الحمدللہ اللہ کا عظیم احسان ہے، آج سے 200 سال پہلے عام لوگوں کو چھوڑیے، اب عوام کے گھر چلے جائیے، صحیح بخاری مل جائے گی آپ کو، داؤد راز صاحب کا سیٹ، تفسیر ابن کثیر مل جائے گی آپ کو۔ آپ 200 سال پہلے کے علماء کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، فتح الباری ڈھونڈنا پڑتا تھا کس عالم کے پاس ہے، گھما پھرا کے مشکات، بلوغ المرام، وہی مرجع ان کا۔ پرانے علماء کو دیکھو آپ کس کے حوالے دیتے تھے، وہ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھو، مشکات ہی کا حوالہ دیتے تھے نا، مشکات شریف وہی تو پڑھائی جاتی تھی، اسی کے حوالے، اس کے اوپر کس کی پہنچ تھی، ملتی ہی نہیں تھی کتابیں۔ آج کا معاملہ ایسا نہیں، مصدر تک پہنچنا اس دور میں بہت بڑی بات، آسان معاملہ نہیں تھا، بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے، کسی کے پاس کتب ستہ ہیں، کئی علماء کے پاس فتاوے آتے، فتاوے کا جواب دینے کے لیے دیری کر لیتے، کیونکہ ہمارے پاس مراجع نہیں، مصادر نہیں۔ ہمارے ایک عظیم عالم دین مولانا عبید اللہ مبارک پوری، اللہ اکبر، آپ کو کیا بتاؤں میں، آپ کو کتنی قداور شخصیت، آپ تصور نہیں کر سکتے، میں اللہ کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی شخصیت۔ آپ کو ایک مرتبہ فتویٰ آیا، میں ڈھونڈتا رہا، دوبارہ میں بہت پہلے پڑھا تھا وہ، انہوں نے ایک فتویٰ دینے کے لیے اتنی تاخیر کی اور معذرت نامہ پیش کیا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں کہ میں آپ کو جواب دینے کے لیے تاخیر کیا، کیوں؟ میرے پاس تہذیب الکمال نہیں تھی، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، یعنی چیز جو رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرے پاس تہذیب الکمال نہیں تھی، اس نسخے کے لیے مجھے کافی دور جانا پڑا، دیکھ کے آ کے میں ابھی آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی محدثین، مانے جانے علماء، ان کے پاس یہ کتاب نہیں، مسند احمد کبھی نہیں ہوتی تھی، اللہ اکبر، عجیب۔ میں آگے کچھ باتیں بتاؤں گا، تو یہ ایک حرص ہونی چاہیے کہ ہم اصل مصدر تک پہنچیں، اور اس دور میں ہمارے پاس وسائل ہیں الحمدللہ، تو ہم کو تو ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری میں آپ دیکھو، آپ کے اساتذہ میں سے احمد بن حنبل بھی ہے نا، معلوم ہے آپ کو، امام بخاری کے اساتذہ میں سے شمار ہوتے نہیں ہوتے امام احمد بن حنبل، لیکن پوری صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہیں بھی امام احمد بن حنبل سے روایت نہیں پیش کی، پوری صحیح بخاری میں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں آپ کو تفصیل میں، اس کی کئی وجوہات اہل علم نے بیان کی ہیں۔ ایک مقام پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حدیث کو، کتاب المغازی کی سب سے آخری حدیث دیکھو آپ، ایک واسطے سے احمد بن الحسن، ان کے واسطے سے وہ حدیث بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ، احمد بن حنبل کا نام لے کر کے۔ کتاب التفسیر میں ایک جگہ، کتاب النکاح میں ایک جگہ پر امام احمد بن حنبل سے کہا کہ وقال لنا احمد بن حنبل، حدثنا نہیں کہا، اخبرنا نہیں کہا، وقال لنا احمد بن حنبل، یعنی کسی مذاکرہ میں، کہیں آپس میں مذاکرہ ہو رہا تھا، وہاں میں نے سنا، وہ کہنا مقصود ہے امام بخاری کا رحمۃ اللہ علیہ، براہ راست روایت نہیں۔ ایک جگہ پر جو ہے کتاب الاطعمہ میں کسی اور کا نام لے کر کے وغیرہ میں احمد بن حنبل کو لائے ہیں، وزادنی احمد بن حنبل کہہ کر کے۔ اہل علم کہتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد بن حنبل کی جو عمر تھی، اس عمر کے، یعنی امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں اس میں احمد بن حنبل بھی ہیں، احمد بن حنبل کے جو اساتذہ تھے امام بخاری نے براہ راست ان سے جا کے پڑھ لیے، اس لیے احمد بن حنبل سے روایت نہیں لائے، تاکہ اللہ کے رسول سے اور قریب ہو جاؤں، مصدر میرا اور اونچا ہو جائے۔ اور امام احمد بن حنبل کو حبس بھی کر دیا گیا تھا، وہ بھی ایک وجہ تھی، آخری دنوں میں آپ کے اکثر روایت نہیں ہے۔ یہ باتیں تاریخ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ کو آگے ہو سکتا سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ سب ہمارے اہل علم کی کارکردگی ہے مصادر تک پہنچنے کے سلسلے میں۔ مصادر کی کتنی اہمیت ہے، ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں کہ پرانے علماء کے پاس بھی جیسے ایک ہوتی تھی اصل کتاب، اصل کتاب، آج کے دور میں نہیں کہ ایک دکان میں جائیں تو ایسے 10 نسخے رکھے ہوئے رہتے ہیں، ایک آپ خرید لیں ایک میں خرید لوں، پرانے دور میں ایسا نہیں تھا۔ اصل کتابیں کسی کے پاس ہوتی تھی تو ان کے پاس سے جا کے لانا پڑتا تھا، جب لاتے تو ہماری فرع ہوتی، ان کی اصل ہوتی، مجھ میں غلطیاں ہو سکتی تھیں، اب دیکھتے ہیں کہ اصل میں کتنا صحیح ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ ایک عالم دین گزرے ہیں عبداللہ ابن لہیع، نام سنے آپ لوگ؟ عبداللہ ابن لہیع الحضرمی المصری، نہیں سنے؟ بہت بڑے عالم دین، ابن تیمیہ نے انہیں شیخ الاسلام والمسلمین کہا، فتاوی ابن تیمیہ میں، بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن 97 ہجری میں 197 نہیں صرف 97 ہجری میں پیدا ہوئے وہ، اور 174 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، مصر کی بڑی شخصیت، لیکن 160 پر 9 ہجری میں ان کا مکتبہ جل گیا، کتابیں پوری جل گئی ان کی، تو حافظہ تھوڑا مار پڑ گیا، ان کے متاثر ہو گیا حافظہ۔ تو اہل علم نے یہ اصول مقرر کیا کہ جو
160 हिजरी के बाद उनसे रिवायतें करते हैं, उनकी रिवायतें काबिल कबूल नहीं होंगी। जो 160 हिजरी से पहले उनसे रिवायत करे उन्हीं की रिवायतें मकबूल होंगी। उनमें 3 नाम बहुत मारूफ हैं आबादिला के नाम से, कुतैबा इब्न अब्दुल्लाह इब्न लहिया, अब्दुल्लाह इब्न यजीद अल-मुकरी, अब्दुल्लाह इब्न वहब, अब्दुल्लाह इब्न मसलमा, ये 3 नाम ज़्यादा मारूफ हैं। कुतैबा इब्न सईद भी हैं, जैसे कि इमाम ज़हबी ने कहा। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने 14 नाम गिनवाए। मेरा कुल्लियतुल हदीस का वही मकाला था, मजीद 7 नाम का इजाफा करके मेरा वही मकाला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कहने का मकसद ये है कि अब्दुल्लाह इब्न लहिया के पास उसूल थे, उसूल। सुफियान इब्न सईद अस-सौरी मारूफ मुहद्दिस कूफा के, 160 हिजरी सने वफात उनका, वो कहते हैं, ये जो किताबुल जरही व तादील है उसी का हवाला है, तहदीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल, तहदीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 495, तहदीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल में, उसमें सुफियान इब्न सईद अस-सौरी रहमहुल्लाह कहते हैं, इंद इब्न लहिया, इंद इब्न लहिया अल उसूल, इंद इब्न लहिया आता अल उसूल व इंदना अल फुरू। कहते थे कि उनके पास असल किताबें हैं और हमारे पास जो है फुरू, हमारे पास जो भी हैं हमने उनसे नकल उतार के लाए, हमने नकल की। आप हमारे पास से लेना चाहते हैं तो फरा है ये, आप असल तक पहुंच सकते हैं तो जाके पहुंचे, जाइए आप मिस्र जाइए, मिस्र जाके असल लेकर आइए, असल से नकल करके आइए। आप समझ गए? आप इतनी हैसियत थी उसूल की, मसादिर की अहले इल्म के पास। सुफियान इब्न सईद अस-सौरी जैसे आलिम दीन, आप समझते हैं कौन है वो? नाम सुने आप? नाम सुने सुफियान इब्न सईद अस-सौरी का? सुने नहीं सुने? हाँ जी, बहुत बड़े आलिम दीन है माशाअल्लाह। खतीब बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी किताब है अल जामिअ लि अखलाक़िर रावी व आदाब सामिअ। कहाँ है? अल जामिअ लि अखलाक़िर रावी व आदाब सामिअ। इसमें सफ़ा नंबर 182, एक बात पूछूं, सच सच बोलेंगे ना? बेजार तो नहीं हो रहा आप लोगों को? थोड़ा बेजार हो रहा है? हाँ, सच सच बोलिए, इनाम देता हूँ। थोड़ा हो रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हाँ, नहीं नहीं, सच बोलिए जो भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। किसी को हो रहा है? आप में से किसी को हो रहा है? सच में नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं ना जब समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं तो बेजार कहाँ का, ऐसा तो नहीं ना? अच्छा चलिए चलिए चलिए। देखिए, ये खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की जो किताब है अल जामिअ लि अखलाक़िर रावी व आदाब सामिअ, अब उसमें लिखते हैं एक मुस्तकिल बाब, बाब नंबर 30, वुजूबुल मुआरज़ा। मुआरज़ा कहते हैं आपके पास जो है ना असल खोल के मुकाराना करना, मुआरज़ा, असल खोल के। आपने सही बुखारी की हदीस नकल कर लिया, आपने मजल्ला था सौतुल हक जिसे उमूमी तौर पर करते हैं, आपने हदीस थी लिख लिया, आपने सुनन अबी दाऊद का हवाला था लिख लिया आपने। आपका काम क्या है? सुनन अबी दाऊद खोलें, उसमें कहीं ना कहीं आपको गलती भी मालूम होती है। देखो आप, हदीस नंबर का गलती रहेगी, बाप का गलत लिखा हुआ रहेगा, हदीस के अल्फाज आगे पीछे रहेंगे। बिलखुसूस सही बुखारी में से ज़्यादा होता है, सही बुखारी का हवाला रहता है, किताब का हवाला नहीं रहता, किस किताब से लिए, लेकिन बाप का कभी हवाला नहीं रहता। अब असल में जाएंगे, सही बुखारी में हदीस 10 जगह रहती है, पता नहीं कहाँ से किस जगह से उन्होंने नकल किया है, अल्फाज में आगे पीछे रहते हैं। तो असल में जाएंगे आप, कभी आपको अक्सर देखो, आप अक्सर इसका तजुर्बा करो, आप कहीं एक हर्फ छोटा हुआ रहता है, कहीं लिखने में कुछ और चीज़ रहती है, आप असल से नकल करो आप। और आप जब लिखते हैं ना नीचे से मैंने असल से लिखा है, फिर आपके लिए अहम बात रहेगी, आप मकतबे का नाम लिख दो, सब लिख दो, तबात लिख दो, लेकिन मैंने असल से लिखा है, फिर आपके लिए एक हुज्जत। आपकी बात पढ़ करके कोई डंके की चोट पे बोल सकता है, लेकिन इल्मी दुनिया में वो एतबार पैदा करना, जैसे बड़े बड़े उलमा होते हैं, वो जब सुन्नत अबी दाऊद का हवाला दे देते हैं, आप आंख बंद करके बोल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, असल की तरफ जाना चाहिए एक तालिब इल्म होने के हिस्से से।
لیکن وقت کم ہے, قلت ہے اسباب کی, آپ ان کے حوالے سے بول سکتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے علمی دنیا میں وہ اعتبار پیدا کیا. وہ دیکھے بغیر بولتے نہیں ہیں, وہ کرتے نہیں ہیں اسے, وہ اصل کی طرف جاتے ہیں تبھی بولتے ہیں. تب آپ ان کے حوالے سے بولتے ہیں. شیخ البانی نے کہہ دیا کہ صحیح ہے, شیخ البانی نے کہہ دیا کہ وہ کتاب میں یہ حدیث ہیں. ہر کوئی جا کے نہیں دیکھتا ہے, لیکن جا کے دیکھے گا تو ملے گا اس کو. جسے 10 مرتبہ جانچنا ہو جانچ لے, ملے گا اس کو. واللہ کہہ رہا ہوں, ایسی بات ہے. آپ معصوم نہیں ہیں, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جو ہے تمکن عطا کیا آپ کو. آپ نے علمی دنیا کو منوایا آپ نے اپنی حیثیت کو. تو یہ اعتبار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اعتبار نہیں پیدا کریں گے, آپ خطبہ دینے کے بعد لوگ دوسرے علماء کو پوچھتے رہیں گے انہوں نے یہ اور یہ حدیثیں پیش کی, صحیح ہے کیا وہ, ذرا دیکھ کے بولو. اعتبار کی کمی, اعتبار کی کمی. اعتبار پیدا کرنا علمی دنیا میں بہت زمانہ لگتا ہے اس کے لیے. اب دیکھو کیا کہتے ہیں, وجوب المعارضہ بالکتاب لتصحیحہ وازالۃ الشک والارتیاب, یعنی آپ کا شک اور ارتیاب دور ہو جائے. اب اصل سے معارضہ کریں. کہتے ہیں یجب علی من کتب نسخۃ من اصل بعض الشیوخ ان يعارض نسخته بالاصل فان ذلك شرط في صحة الروایہ من الکتاب المسموع. یعنی کوئی کتاب آ گئی جیسے صحیح بخاری ہے, جیسے صحیح مسلم ہے, اس کتاب کے حوالے سے آپ کو کوئی بات مل جائے, یہ اصل کتاب ہے, ایک طالب علم پر ضروری ہے کہ اصل کی طرف رجوع کریں, اصل کھول کے دیکھیں. اب دیکھیں کوئی نہیں دیکھتا ہے نا, وہ اس کا اتنا مستویٰ اتنا ہی, وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. میں آپ کیوں ایسے رہیں, ہم ایک طالب علم بنیں اور ہمارے اوپر جو واجبات ہیں ہم وہ کریں. ایک طالب علم پر جو ضروری ہے اس کتاب تک پہنچنا, تو اس کتاب تک پہنچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کم از کم اتنا ہو کہ آپ نے اس کتاب سے نقل کیا اور اس کتاب میں اس کا حوالہ ہے, تو آپ لکھیں کہ صحیح مسلم میں ہے, یہ صحیح مسلم کا حوالہ میں نے اس کتاب سے لیا ہے, کیونکہ آپ کی پہنچ یہاں تک ہوئی ہے. یہ علمی امانت, یہ دیانتداری, فضل ان کا ہے, انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے, آپ نے نہیں دیکھا اس کو. ہاں اگر آپ براہ راست اس کو دیکھ لیتے ہیں تب بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ان کے واسطے سے مجھے یہاں تک پہنچایا, یہ احسان ہے ان کا. یہ سب علمی دنیا میں جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن جن کے پاس علمی خیانت ہوتی ہے وہاں چیزیں آپ کو نہیں ملے گی, وہاں علم کی برکت بھی نہیں رہے گی, علم کی عزت بھی نہیں رہے گی. آپ کر کے دیکھ لیں, تجربہ مت کیجئے, لیکن ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ. یہ سب جو ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی کل شیخ اکرم مختار حفظہ اللہ ممبئی کے وہ آئے تھے. وہ جب ان سے ممبئی میں گیا تھا میں ان کے دارالعلم کو, تو انہوں نے مجھے بار بار کہتے تھے, ماشاءاللہ بڑا تحقیقی ذہن ان کا, مصر میں پڑھا انہوں نے, بہت تحقیقی ذہن, خاص کر کتاب کے سلسلے میں اسی وقت وہ چھاپتے ہیں جب وہ پوری طرح نوٹس لے لیتے ہیں, اصل سے مقارنہ کرتے ہیں. مسند شافعی ابھی جو چھپی ہے اس وقت میں تھا وہاں پر, اور انہوں نے مجھے بتلایا اس کے انداز کہ اصل کی طرف ایک ایک چیز کر کے پڑھتے ہیں, وہ اصل پڑھتے ہیں. اصل پڑھنے کے بعد پوری اصلاح کے بعد, ابھی مشکات چھپ کے آئی ان کی, اصل پہ گئے, وہ جو بازار میں ملتی ہیں اس کا مقارنہ نہیں کیا, اصل سے مقارنہ کیا انہوں نے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, تبھی اعتبار پیدا ہوتا ہے علمی دنیا میں. تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے اس ملاقات میں یہی قول یحییٰ ابن ابی کثیر کا کہ مثل الذی یکتب ولا یعارض مثل الذی یقضی حاجتہ ولا یستنجی بالماء. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہیں سے لکھ لیا اور اصل کی طرف مراجعہ نہیں کیا, اس کی مثال ایسے ہی ہے, بات لگنے کو آپ کو بھدی بات لگے گی, ادب کے خلاف بات لگے گی, لیکن یہ ہمارے علماء نے کہا, اسی حد تک میں بیان کر رہا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے نے کوئی طہارت کے لیے گیا ہو اور پاکی لیے بغیر واپس آ گیا, اس کی مثال ایسی ہے. مطلب اتنی گھٹیا حرکت ہے اس کی, یہ بتلانا مقصود ہے, اتنا ناپاک قسم کا آدمی ہے. یعنی ایک طالب علم کے لیے وہ اس درجے کی غلط بات ہے, اس درجے کا نقص ہے ایک طالب علم کے حق میں. آپ نے کہیں سے نقل کر لیا, آپ مصدر تک نہیں گئے, آپ کے اساتذہ باحیات ہیں, آپ ان سے پوچھیں اس کا مصدر کیا ہے, آپ پوچھ کے جائیے. آپ کتاب نہیں ہے, کم از کم جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک جائیے, آپ مصدر تک جانا چاہیے. یہ بہت نقص ہے جو اس دور میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. ایسے مثالیں بہرحال بہت ہیں. مراجعہ یہ بھی مصادر کی طرف پہنچنے کی ایک اہم چیز ہے, مراجعہ کرنا. یعنی آپ نے اصل کتاب سے نقل کر لیا, یہ پرانی کتاب ہے خطیب بغدادی کی, مان لیجیے کہ اس میں کچھ باتیں تھیں, اب نیا نسخہ چھپا, اس میں لکھا ہوا رہتا ہے زیادہ, منقحہ, اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے رہتے ہیں. کچھ الفاظ کی اضافی الفاظ ہیں, بالکل منقح ہے, غلطیوں سے پاک ہے. ایسا جب نسخہ آتا ہے دوبارہ, تو دوبارہ جا کے مراجعہ کر لینا چاہیے. صحیح بخاری کے پرانے نسخے ہیں, جدید نسخے میں ہو سکتا ہے کچھ لکھت کی غلطیاں ہوں, اس کی صفائی ہو گئی, اصل کی طرف جانا چاہیے, یعنی پھر جو دوبارہ چھپائے تحقیق کے ساتھ. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں.
آپ نے نام سنا ہے اسحاق ابن منصور الکوسج؟ صحیح بخاری میں بکثرت نام آتا ہے ان کا، امام بخاری کے اساتذہ میں سے، کتاب الوضو میں سب سے پہلے نام آتا ہے ان کا، تیسری حدیث میں دیکھو آپ، اسحاق ابن منصور الکوسج، خراسان کے، نیسابور کے، بہت بڑے عالم دین، بہت عظیم ہستی، امام بخاری نے خوب استفادہ کیا ان سے۔ اسحاق ابن منصور الکوسج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساتھ مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے، وہ ہے نہیں، میں آپ کو دیا نا، وہ بتلائیے، وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، ہاشم بھائی مجھے دیے تھے وہ کتاب، مفقود ہو گئی وہ دیجیے، دکھائیے اس میں کیا ہے۔ نہیں میں دیا ہوں، میرے لیپ ٹاپ پہ ہے، میرا لیپ ٹاپ ہو نہیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ 10 جلدوں میں چھپی ہے کتاب، اس میں امام احمد بن حنبل اور آپ کے ساتھی اسحاق ابن ابراہیم راہوے ان کے مسائل یکجا کیے گئے ہیں۔ اسحاق بن منصور الکوسج رحمۃ اللہ علیہ، وہ خراسان، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ چنئی یا بنگلور سے دلی جانا، بنگلور سے دلی اس دور میں، وہ وہاں سے بغداد گئے تھے امام احمد بن حنبل سے ہر مسئلے میں، یعنی ایک مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا کیا موقف، ان کی کیا دلیل، وہ لکھتے تھے، وہ چلے گئے، ان کو اطلاع ملی کہ امام احمد بن حنبل نے کئی مسائل میں رجوع کر لیا ہے، دوبارہ لوٹ کے آئے، وہ پورے کاغذات لے کر، پورا ڈھو کر کے آئے، وہ امام احمد بن حنبل کو اتنا ترس آیا ان کو دیکھ کے، اللہ اکبر، بہت رشک کی ان پر، سبحان اللہ، اتنی ہرس کیا، دین کی اتنی تڑپ، اللہ اکبر۔ وہ احمد بن حنبل کے پاس آئے رحمۃ اللہ علیہ، اور آ کر کے کہا کہ آپ سے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے یہ مسائل میں رجوع کیا ہے، بات صحیح ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے برائے نام 1-2 مسئلوں میں کہا کہ ہاں اس میں مراجعہ میں نے رجوع کیا ہے، میں نے دیگر مسائل میں نے، تراجعات جس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ پورے لے کر کے، اور آج وہ شان انداز میں کتاب چھپی ہے، اگر آپ کتاب دیکھتے تو آپ بولتے، میں ڈالا ہوں ہے کیا، ہاں بالکل یہی مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے، 10 جلدوں میں، اتنی عظیم الشان کتاب، اللہ اکبر۔ تاریخ دیکھ رہے ہیں آپ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکور ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ دیکھیں کچھ ہم دیکھتے ہیں کم ہمت لوگوں کو، کچھ لکھنے کے لیے بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ لکھنا چاہتا ہوں لیکن کون چھاپے گا، اللہ اکبر، وہ ذمہ داری آپ کی ہے، اب اللہ کی خاطر کریں، آپ کے 200 سال بعد ہی صحیح چھپے گی کتاب، آج 500 600 700 سال بعد کے علماء کی کتابیں 700 سال کے عرصے کے بعد آج چھپ رہی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کچھ کرنے کے لیے بولو، انہیں پلیٹ فارم نہیں ہے، مواقع نہیں ہے، یہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جب تک ان کو بادشاہ نہیں بنا دیا جاتا شاید تب تک کام نہیں کرتے، ایسے معلوم ہوتا ہے، پورے وسائل چاہیے، 2 نوکر چاکر چاہیے، پورے کاغذات چاہیے، پورا بڑا مکتبہ چاہیے، سب کچھ چاہیے، کتاب مطبع بالکل تیار ہو ان کا، آپ لکھیں یہاں چھپے گی، ایسا ہو تبھی لکھیں گے، ایسے معلوم ہوتا ہے، غلط چیز ہے یہ سب، یہ سب پست ہمتی ہے اور ذہنی غلامی کی دلیل ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، زندہ دل لوگ ہونا چاہیے، اللہ پر کامل درجے کا توکل، ہم لکھیں 1000 سال کے بعد ہی صحیح، اللہ کسی کو کھڑا کرے گا، نہیں بھی چھپتی ہے رہنے دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اللہ کے لیے ہم نے، ایسا اگر ہو تو پھر معاملہ بڑا درست رہتا ہے۔ تو یہ دیکھی نا، ان کے بعد جا کر کے پورا مراجعہ کر کے آئے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا رأیت الکتاب فیہ الحاق و اصلاح فاشہد لہ بالصحہ، جب تم کسی کتاب کو دیکھو اس میں الحاق ہے، ملحق باتیں ہیں، اضافی باتیں ہیں، اصلاح ہوئی ہے، تو پھر وہ بالکل صحت ترین کتاب ہے، آپ اس کو لے لیں، صحیح ترین کتاب ہے، یعنی ایک کتاب ہے بغیر کسی تحقیق کے چھپی ہے، آج کے دور میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے، سرمایہ یوں ہی نہیں اڈیلنا چاہیے، کتاب ہے تو تحقیق کے ساتھ، ورنہ دوبارہ لینا پڑے گا آپ کو۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میرے پاس تھی، بازاری کتاب، بازار میں ایسی بیچنے والی کتاب، لیکن اس میں کوئی تحقیق ہی نہیں، تجارتی کتاب جس کو کہتے ہیں، دوبارہ تحقیق والی کتاب لینی پڑی، تو تحقیق، اور پھر کس کی تحقیق، اس لیے کہ امام شافعی کہتے ہیں اذا رأیت الکتاب فی الحاق و اصلاح فاشہد لہ بالصحہ، تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے مراجعات میں۔ ابن جماعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعتمد فی کل فن من هو احسن تعلیما له واکثر تحقیقا فیہ وتحصیلا منہم، جو سب سے زیادہ تحقیق والی بات کرتا ہے یا لکھتا ہے یا بولتا ہے اور سب سے عمدہ انداز میں کرے گا، آپ اس کے فن پر، اس فن میں اس کی باتوں پر اعتماد کیجیے، یہ اصول ہے جو ہمارے اہل علم نے دیا ہے۔ یہ کتاب 10 جگہ چھپتی ہوگی لیکن سب سے زیادہ تحقیق کس کی ہے، سب سے عمدہ تحقیق کس کی ہے؟ ابھی سبل السلام میں آگے بتاتا ہوں، سبل السلام جو امام صنعانی کی ہے، ہمارے پاس دونوں تھی،
اس میں دیکھو آپ مقدمہ پڑھ کے دیکھو, پچھلی والی تحقیقات میں کتنی لاپرواہی برتی گئی ہے. کمائی معاش کا مسئلہ, کیوں تحقیق کرنا ہو تو پھر آدمی یعنی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا وہ, اور پھر وہ کمزور بھی دکھائی دے گا. تو تحقیق کرنے کے لیے مست بیٹھ کے نہیں کر سکتا آدمی, بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اس کو, کمر ٹوٹ جائے گی اس کی, وہ کون کرے گا؟ وہ یوں ہی لو اپنا نام ڈالو چھاپو. تحقیق کرنے کے لیے بہت 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 محنت لگتی ہے, اور اس کے لیے کون تیار ہوگا بولو؟ اللہ کی خاص توفیق چاہیے. تو اس کے لیے مراجعہ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے ایک طالب علم کے لیے. مصادر اور مراجع کی اہمیت پر 2-3 باتیں باقی رہ گئی ہیں. ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ کافی سالوں کے بعد, عصر الروایہ جسے ہم بولتے ہیں, اس دور کے ختم ہو جانے کے بعد, جب لوگوں کے پاس تحقیق کا مزاج ختم ہو گیا اور اصل حدیث معلوم کرنا دشوار تھا, کیونکہ عصر الروایہ امام بیہقی کا جو دور ہے نا 5ویں صدی ہجری تک, وہاں تک لوگ اپنی سند سے حدیث پیش کرتے. جب اپنی حدیث سند سے پیش کرتے تو پھر کسی کو دشواری نہیں ہوتی نا, سند ہے تحقیق کر لو. لیکن جہاں سندیں ختم ہو گئیں, لوگ براہ راست حدیثیں پیش کرنے لگے, تو پھر وہاں ضرورت پڑی تحقیق کی. تو ایسی صورت میں آپ دیکھو 5ویں صدی ہجری میں, 6ویں صدی ہجری میں, 7ویں صدی ہجری میں کئی کتابیں لکھی گئیں, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, فقہ مالکی, فقہ حنفی, الہدایہ فقہ حنفی میں, فقہ شافعی میں الوجیز شافعی میں, فقہ مالکیہ میں المدون وغیرہ, المدون الکبریٰ. اس میں ایک ایک مسئلے کے لیے جو احادیث بطور استدلال لائے جاتے ہیں اس میں سند نہیں ہوتی تھی, اور اس کی تخریج بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ حدیث کہاں ہے, اس کی تخریج میں نہیں ہوتی تھی. عام آدمی کیا کرے گا؟ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اس کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں تاکہ آپ کو مصدر تک پہنچائیں. اس نقطے کو سمجھیے, آپ اس نقطے کو سمجھیے تو بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا آپ کا. سمجھیے آپ اس نقطے کو, مجھے بوجھ نظر آ رہا ہے مجھے. ایک بار اور بولوں, یعنی 5ویں صدی ہجری کے جو میں نے کہا نا عصر الروایہ, روایتوں کے ساتھ پیش کرنے کا دور, اس کے بعد کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھو, مصنف جب کتاب لکھتے ہیں تو اپنی سند سے حدیثیں نہیں پیش کرتے, حدیثیں یوں ہی پیش کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں, اور اللہ کے رسول کی حدیث اس طرح سے, کبھی صحابی کا بھی نام نہیں ہوتا. الہدایہ اٹھا کے دیکھ لو آپ, اس میں کیا ہوتا ہے؟ سند بھی نہیں ہے, آگے اس کا مخرج بھی نہیں ہے کہ بھائی وہ حدیث ہے کہاں, اس کا مصدر کیا ہے تاکہ ہم جا کے دیکھیں تو صحیح, وہ بھی نہیں ہے. ایک عام آدمی کے لیے دشوار ہے نا. حدیث رسول ذمہ داری کی بات ہے, مسئولیت ہے بہت بڑی, کیسے لیں وہ؟ اس دشوار کن مرحلہ جو تھا امت پر, اس کو حل کرنے کے لیے علماء نے ایک بہت بڑی خدمت کی اس دور میں. اللہ اکبر, قابل تحسین خدمت, جو لوگوں کو مراجع اور مصادر تک پہنچانے کی خدمت تھی. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. البدر المنیر نام سنا ہے آپ نے؟ ابھی فوٹو گئی تھی البدر المنیر, ذرا ڈالو. البدر المنیر فقہ شافعی کی ایک کتاب ہے, امام غزالی نے لکھا تھا الوجیز. میں آپ کو دیتا ہوں, ترتیب سے لے کے جاتا ہوں آپ کو سمجھ آنے کے لیے. مان لو یہ ایک الوجیز ہے, فقہ شافعی کی کتاب. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ الوجیز ہے. یہ دیکھو کیا نام لکھا, ہاں فرض کر لو کہ الوجیز ہے, جو امام غزالی نے لکھا تھا فقہ شافعی میں, ٹھیک ہے. وہ مختصر تھی, وہ بالکل توجہ دیجیے, وہ مختصر تھی. وہ اس مختصر سی جو کتاب تھی فقہ شافعی میں, اس کتاب کی شرح کئی علماء نے کی. اس میں سے ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے عبد الکریم ابن محمد الرافعی. انہوں نے بھی اس کی شرح کی اور وہ زیادہ پسند کی گئی. 623 ہجری سن وفات ہے ان کا. یہاں تک کی بات واضح ہوگی آپ کو, اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو جی. وہ جو شرح تھی, جو الوجیز پر انہوں نے شرح کی تھی, الوجیز مختصر کے معنی میں, اس کی شرح کیا تھا انہوں نے, اور وہ کئی علماء نے کیا, ان کی شرح زیادہ پسند کی گئی. اور اس شرح کے دوران انہوں نے ایک حدیث ہوتی, ایک مسئلہ ہوتا, اس مسئلے کے غزالی نے جو حدیث بیان کی ہوتی, اس کے پورے طرق, پوری شرح تفصیل سے بیان کرتے, کئی حدیثیں لاتے. یہ حدیثوں کی اتنی بھرمار ہو گئی تھی اس شرح میں, لیکن نقص یہ تھا کہ اس کی تخریج نہیں تھی. اتنے سارے حدیثیں ہیں استدلال میں اس کی شرح میں, لیکن وہ کہاں ہے نہیں معلوم, لکھا نہیں انہوں نے. ان کو معلوم تھا, لکھا نہیں انہوں نے. امت کی اس دشواری کو دور کرنے کے لیے ابن الملقن رحمہ اللہ, جو ابن حجر کے استاذ ہیں, 806 ہجری سن وفات ہے ان کا, انہوں نے
اس کتاب کو شرح کو سامنے رکھ کر کے ایک ایک حدیث کو لے کر کے اس کی تفصیلی تخریج کی انہوں نے. اور تخریج کا طریقہ کیا تھا وہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن کیوں کہ انہوں نے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ شرح